رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى إلى آخره صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھو اللہم صلی علی سیدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مفتاح الخير والأسرار ومغلاق الشر وظلمات وآله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله ملے گی جنت پیو گے کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا صدیق وانگوں سے کوئی بھی کہہ نہیں تیاری ایمیں نبھائی بھی کوئی نہیں نا کہ عامر ڈنگے در رہ گئے صدیق کھری حلی بھی کوئی نہیں اللہ جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد تاجدار ختم نبوت حسنین کریمین دے نانا جان دے ذات والا صفات دے ہدیہ درود و سلام تو بعد اج دی یہ سالانہ محفل اللہ اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرماوے پورے گاؤں دے لوگ پنڈ دے احباب جنہ رزق حلال وچوں خرچ کر کے اپنے محبوب نال اپنی محبت اظہار فرمایا ہے اللہ کریم بھائی صدی صاحب ماسٹر کرامت صاحب انہوں دے نال جتنے بھی جملہ اراکین کمیٹی اہلیان علاقہ اللہ تمام دی خیر فرماوے اللہ سڑے بھائی ساؤنڈ اللہ دی خیر فرماوے اور میرے تو قبل میری جماعت دے ممتاز عالم دین شہباز خطابت شہنشاہ ترنم اور انتہائی مصروف ترین شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا محمد سراج الحق صاحب دامہ برکاتہ القدسیہ دامہ اقبالہ بہت ہی خوبصورت انداز نال آپ دے قلوب اور اذہان منور فرما رہے سن اللہ کریم آپ نے سلامت رکھے آپ دا سفر خیر و عافیت فرماوے ساڈے حاجی عبدالمناف صاحب آپ بھی تشریف لے آئے اللہ آپ نے بھی سلامت رکھے آپ احباب محبت نو بھی مالک سلامت با کرامت رکھے میرے ذمہ دو عنوان لائے گئے نے انشاءاللہ اللہ دی عطا کردہ توفیق نال مالک دوہاں دے ہوتے ہیں سچائی نال حق و صداقت نال ایمانداری نال حضور دے صدقے رب جڑے توفیق عطا فرمائے اس عطا کردہ توفیق نال مالک بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے جڑی آیت کریمہ جناب دے سامنے پڑھی ہے مالک لم یزل نے ارشاد فرمایا وَعْبُدُ اللَّهِ اللہ دی بندگی کرو وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور کسے نو اللہ دا شریک نہ بناؤ اللہ کریم نے اس آیت کے اندر پہلے اپنا حق بیان فرمایا ہے پہلا حق ساڑھے تو کیتا ہے سونے رب دا وَعْبُدُ اللَّهِ اللہ دی عبادت اللہ دی بندگی اللہ دی فرما برداری یہ ساڑھے تے پہلا حق ہے انسانہ تے اور نال دے متصل کی اعلان ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
فرمایا اللہ نو کسے دا شریک نہ ٹھہرانا، او وحدہ لا شریک ہے، او دی ذات تنہا ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ہر چیز تو پاک کے پیدا ہون تو پیدا کرن تو ساری کائنات انہیں بنائی ہے، او دی شان ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، او دا ارادہ بھی پاک ہے، او دی شان دے مطابق کن فرمایا فیکون، ساری کائنات بن گئی ہے، او دے واسطے کوئی چیز مشکل اور ناممکن نہیں ہے، لیکن او دی شان کی ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِشَيْئًا، فرمایا اللہ دا کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا، او وحدہ لا شریک ہے۔ اور آپا جتنے بھی حضور دے غلام تشریف فرمائیں، سادے آدمی، بزرگ، نوجوان، جس بھی طبقے نال تعلق رکھنے والے حضور دے غلام تشریف فرماؤ، اسی جان دے اس مجمع دے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں بیٹھا کہ جڑا کہ خدا دون ہے، ہر بندے دا ایمان دے عقیدہ خدا ایک کے، جڑے تھک چکے ہو تسی جانا ہے بالکل جاؤ، میری طرف تو مکمل اجازت ہے، میں نے کدی بندے ویکھ کے تقریر کیتی نہیں تو نہ میرے کو پریشانی ہے، سارے ٹور جاؤ، میرے پاس ایک ساؤنڈ والا بیٹھ رہے گا کافی ہے، بالکل تسی جا سکتے ہو، جڑا تھک گیا ہے حضور دا ذکر تھک کے نہیں سننا، جا کے سننا، تسی حضرت صاحب بڑی تو چاس چوائیے، بڑا توڑا ساؤ پورا ہو گیا ہے، تسی جانا ہے، کوئی کام کرنا ہے، پٹھے وڈنے ہے، کوئی آرام کرنا ہے، بالکل تسی جا سکتے ہو، میرا پیکج بالکل فل ہے، مزے نال تسی جا سکتے ہو، تو امید رکھو تقریر ایویں ہونی جویں میں کر رہا، جے تسی کدھر کوئی شعر آ گیا تو میں کہتا پڑھ دیاں گا، تے تسی بالکل آرام سکون نہ جڑا جانا چاہے انہوں مکمل ہے، میری طرف بھی کمیٹی کی طرف بھی اجازت ہو، بالکل جا سکتا ہے، تحمل بھی ذاتی نال، دو چار بھی بہ جائیں گے، سبحان اللہ، میرے کو محکمہ ہیلتھ ملازم نہیں ہے، جے تسی گن کے دسنا بندے کتنے نے، یہ میرے ذمہ ڈیوٹی نہیں ہے، میں نے سائیاں بلایا کہ آگے ساڑھا ذکر کر، تو میں انہوں دی حکم دی تعمیل چاہیا، وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فرمایا اللہ دا حق کے ساڑھے تے پہلا، اللہ دی بندگی، اللہ دی عبادت، اور کسی نو اللہ دا شریک نہیں بنانا۔ اس مجمع جتنے بھی لوگ بیٹھے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جیدہ اے عقیدہ ہوئے کہ خدا دو نے، ہر بندے نو پتہ ہے خدا ایک کے، وحدہ لا شریک ہے، جدو آپا ایک گل کہہ دینے ہیں تے پھر جڑا باب شرک ہے وہ بند ہو جاندہ ہے، ختم ہو جاندہ ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے قسم اٹھا کے فرمایا میں نے اللہ دی قسم ہے میری امت شرک نہیں کرے گی، میری امت شرک نہیں کرے گی، دنیا وچ مبتلا ہو جائے گی، مال کمانے پیسے کمانے انہا کماں وچ شمار ہو جائے گی، لیکن میری امت شرک نہیں کرے گی۔ آقا کریم علیہ السلام نے قسم اٹھا کے فرمایا، اور دروازے شرک تو بند ہو جاندہ ہے جدو اسی کلمہ پڑھ لینے ہیں کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ، جدو کلمہ پڑھیا تو شرک دا دروازہ بند ہو جاندہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ساڑھی اصلاح کے میں فرمائی ہے، سرکار فرمایا تسی اللہ نال محبت کرو کیونکہ اللہ دیاں نعمتہ کھان دے ہو، اللہ نال محبت کرو اللہ دیاں نعمتہ کھان دے ہو، اور فرمایا میرے نال پیار کرو میں ہوتا محبوب ہاں، میرے نال پیار کرو میں ہوتا محبوب ہاں، اللہ نال محبت کرو۔ حضرت نے تو انہوں بڑے اشعار سنائے نے ماشاءاللہ بڑے بہترین انداز نال بہت خوبصورت انہاں خطاب فرمایا۔ میرا جی چاہتا ہے تھوڑا جیاں ذرا آج ہٹ کے نا مزاج تو میں تو انہوں کم از کم 50 دے قریب قرآن دی آیت سنا دیں، چلو تھوڑا جا فرق ہو جائے نا، چلو اس طریقے نال بھی اس طریقے نال بھی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم يعقلون والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا
وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا۔ ان آیات کریمہ دا مفہوم ذہن نشین کرو۔ بے نیاز رب فرماندا ہے اے چل دے دریا ویکھ، اے نہراں وچ پانی ویکھ، اے سمندر وچ پانی دی طغیانی ویکھ، اے نکلدا سورج ویکھ، رات نو چاند دی روشنی ویکھ، اور فرمایا اے فصلاں نو پیدا کون کردا ہے، دریاواں وچ پانی کون چلاندا ہے۔ فرمایا پھر تنہائی وچ بیٹھ کے سوچیا کر کوئی ذات تے ہے نا جڑی سارا نظام چلا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کوئی ذات تو ہے کہ جو کائنات کا نظام چلا رہی ہے، تو سانو پتہ ہے اپنے آپ۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو حوض کوثر نصیب فرمائے، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تبارک و تعالی ہے کہ جڑا ساری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ اچھا، اصول بندگی کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ 5 منٹاں لئی یا 1 گھنٹے واسطے، 1 دن واسطے اپنا ٹریکٹر، اپنی موٹر سائیکل، اپنی کار، اپنی سائیکل، اپنے ہل، اپنی کلٹی بلیٹ اگر مینوں دے دینا 1 دن واسطے، تو میں ہر چوک تے بیٹھ کے کہنا ہے یار وہ بندہ بڑا چنگا ہے، بندہ بڑا اچھا ہے، بھائی کمال ہے یار۔ میں انہوں آکھیا نا، انہیں میرے ادھے کہن تے میں نے کہا اے لو جی کار دی چابی، اے لو موٹر سائیکل دی چابی، اے لو سائیکل، اے لو جناب کلٹی، اے لو بلیٹ، اے لو ٹریکٹر، اے لو سامان۔ یار وہ دا بڑا شکریہ، اسی چیز بھی واپس کر دیتی ہے، شکرانہ بندا ہے۔ جڑا 1 دن واسطے عطا کرے او دا تے شکریہ بندا ہے، تے جڑے رب نے پوری زندگی واسطے عطا کیتا ہے او دا کتنا شکرانہ بندا ہوئے گا، جنہیں پوری زندگی واسطے عطا کیتا ہے۔ اور دے کے پھر اے بھی نہیں کیا اچھا ایتھے میں کسی نو دار دے دیا نا تے میں 100 بندے نو تے دسنے اگے جا کے او پھرانے تے اوکھا ویلا آیا میں انہوں 1000 دیتا ہے، او دا اوکھا ویلا سی لاکھ انہوں میں دیتا ہے، او دا اوکھا میں کیتا ہے۔ لیکن وہ اتنا کریم ہے کہ جے گناہ کریے تو کسی نے نہیں دس دا، جے کچھ عطا کر دے اے نہیں کہنا میرے واپس موڑ، بڑا کریم ہے۔ فرمائندہ عشر ادو نہیں، عشر ادو نہیں جدو تینوں کنک دیاں گا، کیویں دیاں گا؟ تو 1 ایکڑ وچ 4 کنال وچ 20 کلو یا 25 کلو دے لگ بھگ نہ بیجا کری دا ہے، تو ادھا من 20 کلو لے کے آئیں گا، زمین میں چھٹیں گا، میرا تیرے نال وعدہ ہے میں تینوں 20 دے بدلے کئی گٹو دیاں گا، پہلے تینوں دیاں گا۔ اسی طرح ہون ہر علاقے دی مختلف ہے زراعت، میرا بھی تھوڑا یہ تعلق ہے دینا، میں بھی شوق رکھ دا۔ اچھا کتے جناب 1 ایکڑ 4 کنالہ بچوں نا کتے ہو جاندے نے 20 توڑے 20 مان ہو گئی، کتے 25 مان، اچھا علاقہ ہویا 30 مان، مختلف اوسط مختلف ہر کسی دے نصیب۔ اچھا اسی کاشت کنا کیتا ہے جی ادھا گٹو ادھا مان، جواب اچھ کتنا آیا 30 مان، 30 مان دے کے کہندہ چل حساب کر کے 20 انچو 1 گٹو تے میرے نام دے دے، کتنا کریم ہے۔ انج نہیں منگیا، انج نہیں منگیا، فرمایا پہلے تینوں دیاں گا تینوں ترسلہ ہو جائے، یقین ہو جائے۔ اچھا اوہ بھی فرق ہے، فرمایا یہ تے تم پیٹر چلایا ہے، ڈیزل خرچ کیتا ہے، پھر 20 نال 1 دے، تیرا خرچہ زیادہ ہے۔ اگر تے بارش نال ہویا تو پھر 10 نال 1 دے، کیونکہ اتھے تیرا خرچہ نہیں ہویا، اتھے ساڑی رحمت نال ہی ہویا ہے، اتھے 10 نال 1 دے، اتھے 20 نال 1 دے۔ فرمایا جے 50 ہو گیا تے 50 وچوں حساب کر لے، 20 نال 1 سانو دینا ہی، تے جے بندہ 20 لے کے بھی بےمان بن جائے نہیں دل نہیں کردا، کیڈا کریم ہے۔ اچھا فرمایا کہ یہ مینوں نہ دے، اپنے کسی غریب بھرا نو دے دے، کسی ہمسائے نو دے دے، کسی رشتہ دار نو دے دے، کسی بیلی نو دے دے، کسی پڑوسی نو، مینوں نہیں دینا، میں تے کھان پین تو پاگا، او فائدہ بھی تیرا، تو دیں گا بھی بھائی نو، میں تینوں دین دا ثواب دیاں گا، اپنے کزن نو دے، رشتہ دار نو دے، ہمسایہ نو دے، میرا تیرے نال وعدہ ہے میں تینوں اجر بھی دیاں گا، ثواب بھی دیاں گا، ڈبل ٹرپل دا اجر دیاں گا، ثواب دیاں گا۔ کتنا کریم رب ہے، فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پہلے تینوں دیاں گا تے تواڈے میرے کول ہے کی سی، جدو باہر ہے والدہ دے پیڑ تو جسم ننگا کچھ نہیں سی، آندیاں ماں دا پیار مل گیا، باپ دا سایہ مل گیا، جیب سے پان نو لباس مل گیا، رہن نو مکان مل گیا۔ فرمایا اجے بھی کہنا ہے میں نے کچھ نہیں دیتا، آیا سے ننگا جسم تیرے جسم تے کچھ نہیں سی، لباس بھی اسی عطا کیتا، والدہ دا پیار، والد دا پیار، سارے کچھ اسی عطا کیتا، اگے تیری مرضی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ساڈا شکر کرے گا تیریاں نعمتوں میں اضافہ کر دیاں گے، اضافہ کر دیاں گے۔ اچھا او دا
ساڈے تے حق ہے کہ انہیں سانو پیدا کیتا ہے، او دا حق ہے۔ اسی جناب مزدور لائیے نا، مستری لائیے، مستری نو 1500 اسی دیہڑی دینی ہے، 800 روپے مزدور نو دینی ہے، تے انہوں اسی آنے ہیں کہ جناب اس کر 9 انچی دیوار بنانی ہے، 9 انچی دیوار، تے جے اگو مستری آکھے نہیں جی نہیں میں تے 4 انچ والی بناواں گا، انہیں پھر کر لی مزدوری۔ اسی کہڑے بھی مالک میں ہاں، میں تینوں 1500 دینا ہے، میں تینوں جے میں آکھے تو انج کام کر، میں آکھا گارے نال لپائی کر تو گارے نال چو نہیں کر، میں آکھا سیمنٹ نال کر، 4 ایک دا مثالہ بنا، 8 ایک دا بنا، جے میں آکھا میں مالک ہاں، میں 1500 دے کے مالک ہاں، او میری گل نہ مننے، میں نہ اوزار سامان چکتے جا، تینوں کام بنے تے مینوں مستری بڑے میں ہور نہ بناؤں گا۔ آپا کدی سوچیا ہے اسی 1500 دے کے دے مالک بن جانے ہیں، تے او جڑا حقیقی معنی میں جو مالک ہے، وہ جڑا حقیقی معنی چ مالک ہے، کدی سوچیا سورۃ الدہر 29 سپارے دی آخری سورت تو پہلی سورت ہے، بڑی دلچسپ تقریر ہے، تواڈے خود بخود دل چ اتر جائے گی۔ میں تانوں بار بار تکلیف دینی، جے سجا ہاتھ چکو کھبا چکو تواڈی اپنی مرضی ہے، بولو نہ بولو، ہر کسی نوں پائی اپنا نفع نظر آ رہا ہے۔ میں بول رہا میرا سجیارہ فرشتہ لکھ رہا، تسی بولو گے تہاڈا لکھے گا، جے تسی نہیں لکھوانا چاہتے تو مینوں تے کوئی مسئلہ نہیں، مینوں کوئی الرجی نہیں ہے، مینوں مالکاں بلایا تقریر لئی، اگے تہاڈی مرضی ہے، سبحان اللہ آکھو نہ آکھو، لمے پے کے سنو بھاویں بہ کے سنو، تہاڈا کام تہاڈے ذمہ، میرا کام میرے ذمہ، میں اپنا کام چھڑ کے تہاڈے کام وال نہیں آ سکدا، تسی اپنے کام تے توجہ کرو، میں اپنے کام تے۔ ملک ساڈا اس ویلے خراب ہوندا ہے جدوں ہر بندہ اپنے کام تے توجہ نہیں کردا، اننے نہ پھرانا بندہ اپنا کام نہیں ٹھیک کردا جی۔ اسی بھی دیکھ لیے جیدہ جو کام ہے جیدی جو طبیعت ہے، میں آکھاں گا نا تسی میرے کہن تے آکھو گے تو کی فائدہ ہویا، وہ تو زوری جبری ہو گئے، تسی آکھو جی مولوی صاحب کہہ رہے نہیں، بلکہ گل توڑے دل تے لگے، تیجے سینے ٹھنڈ پہ جائے، قرآن شریف دی آیت سن کے طبیعت مننے، یہ طبیعت پتہ کیمیں مندی ہے، رات نو پانی لائیے تے جے دنے لائیے، رات گزر جائے نا تے صبح دا ٹائم کنک دے پتے دس دے نے سانو پانی لگ گیا ہے، کپاہ دس دی سانو پانی لگ گیا ہے، پانی لگے نا وہ دی غذا ہے تے آپا حضور دے غلام ہاں، تے جدو قرآن سنیے نا اس کنک تے گندم تے گنیاں دی تے کپاہ دی غذا پانی ہے، تو آڈی میری غذا رب رسول دا ذکر ہے، جدو سنی دا نا دل وچ اتر جاندہ ہے، پھر چہرے تو آشنا ہو کے نظر آندہ ہے، جدو دل وچ اتر جائے پھر بے ساختہ سبحان اللہ زبان تے آ جاندہ ہے، او آئے گا تے پھر لطف ہوئے گا۔ جو میں تو انہوں آکھا نہیں جی تے تسی ہاتھ چکو تے ہن سجا تے کھبا، میں اس دا قائل نہیں ہے، ہر بندے دی اپنی طبیعت ہے، او جڑا کہندا وہ غلط بھی نہیں ہے، ہر بندے دا اپنا مزاج ہے، بس ساڈا ایک اپنا مزاج ہے، ساڈی ہے طبیعت ہے، تسی آئے بیٹھے ہو، اور رات تک ہی ٹائم ہو گیا، حضرت صاحب 11:30 ہو گئے نے، تہاڈی ہمت ہے، میں تو ہنے ہی آیا، تسی بیلاں بھی دے رہے ہو، پیسے بھی دے رہے ہو، نعرے بھی لا رہے ہو، تسی ساڈی ایڈی فرمانبرداری کر دیو، جے میں انہیں آکھا ایک چکو تسی ایک چک لو گے، میں آکھا 2 چکو تسی 2 چک لو گے، میں آکھا 2 چک لو تسی 2 چک لو گے، اس تو ہور کی ہوئے، تے تہاڈا امتحان نہیں لینا، بلکہ انی گل تانوں عرض کرنی ہے کہ حضور دی محفل چاہیا ہونا تے کم از کم اج پیغام لے کے جاؤں کہ میں انشاءاللہ نماز قضا نہیں کرنی۔ دیکھو ایوے محفل دا مقصد جے راتی 1:30 بجے تک اسی بیٹھے رہے تے واہ واہ تے واہ واہ تے واہ واہ تے واہ واہ، او بھائی واہ واہ نہ نہیں ہے، بلکہ اے دیکھو کہ 10 بندے عہد کر کے اٹھن کہ جھوٹ نہیں بولا گے، 10 ایک بندے نیت کرے بھی شراب نہیں پیواں گے، اس طرح دا ماحول بن جاتا پھر تے پاجی ہے تقریر دا مزہ تے یہ تے باقی میری سرکار جے ہونے تو انو شالیمار ایکسپریس تے بٹھانا ہے تو میں تو ہونے سوار کر دینا، کیڑا مسئلہ میرے لئے، لیکن نہیں، اے دیکھو ہمیشہ کہ نبی دی امت کیڑے پاسے جا رہی ہے اور اسی کیڑے راستے تے جا رہے ہیں، اسی جانا کیتے ساڑھی منزل کی ہے، ساڑھا سفر کی ہے، اپنے روٹ کا تعین کرو، اور قرآن پاک تو میں اتنا سناواں تو اڑا سینہ مدینہ بن جائے۔ حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اللہ کریم فرماندہ ہے اے انسان، دہر کہندے نے زمانے نو، حل عطا علی الانسان حین من الدہر، اللہ دا قرآن کہندے انسان تیرے تے ایک زمانہ ہو گزریا ہے، تیرا ذکر ہی نہیں سی، ذکر تے تا ہوندہ وجود ہوندہ، دیکھو بچہ پیدا ہوندہ تے نہ رکھی دے، جے آ جا پیٹے پتہ لگ جائے پھر بھی کئی بندے پہلے رکھ لیندے منع نہیں ہے، لیکن بچہ نہ ہوئے کون نہ رکھ دے، یعنی کہ نام واسطے جسم دا ہونا ضروری ہے، جسم ہوئے تے پھر نہ رکھیے، جدو جسم ہی نہیں ہے پھر نہ کیوں رکھیے، اللہ اندھا لم یکون شیئا مذکورا، تو قابل ذکر نہیں سے، آج تیرا ذکر ہے مولوی قاری اکرام سیدی ملک خان فلان چوری چیمہ چٹھا گھوندل، فرمایا تنہائیے چھ بیٹھ کے سوچ کے سنو دس اپنی محنت نال بنیا یا کسے دا کرم ہویا ہے،
اپنی محنت نال بنیا یا کسی دا کرم ہویا ہے، کسی دا فضل ہویا ہے؟ بھئی بندہ اپنے آپ تے نہیں نہ بن جاتا۔ اگلی آیت تے رب نے خود جواب ارشاد فرمایا، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ امشاج، فرمایا اسی تینوں بنایا ہے دو چیزیں نہ تو مرکب ہے، تیرا جسم بنایا مٹی وچوں اور روح جڑی وہ اسی لا مکانہ تو بھیجی ہے، دو چیزیں رلا کے تینوں تیار کیتا ہے۔ مالک بنانا انسان ہے، تو چاندی دا بنا دیندہ، سونے دا بنا دا، پتر دا بنا دا، تانبے دا، لوہے دا، مٹی دا بنایا ہے تے ناپاک پانی دا قطرہ۔ فرمایا اس واسطے بنایا ہے، مینوں تے پتہ ہے نا تو دنیا جا کے بدل جائے گا، فخر کرے گا، تکبر کرے گا، میں گجر بھی ہاں، میں چیمہ بھی ہاں، میں چٹھا بھی ہاں، میں گوندل بھی ہاں، میں مولوی بھی ہاں، میں خطیب بھی ہاں۔ فرمایا جو مرضی کر لیں، اپنی اصل یاد رکھی، بڑیاں تو مٹی وچوں، اپنے اوقات یاد رکھی۔ بارش پہ جائے نا 3 دن تے کچے مکان والا کہندا مالک کسے رحم کر دے، میری چھت کو نہیں کھڑونا، تے پکے چھت والا بھی 3 دن تے برداشت کرتا، لینٹر والا 5ویں دن تے وہ بھی کہندا مالک ہن بس کر، ہن تے میری چھت بھی بہ پڑی ہے، کرم دی بارش کر دے، بس ہن بس کر دے، تیری مہربانی۔ تے بندے نو پتہ ہوندا ہے نا اپنی اوقات دا، فرمایا تیری اوقات اتنی ہے نا، ناپاک پانی دا قطرہ جے جسم تے لگ جائے جسم ناپاک ہو جائے، جے کپڑے تے لگ جائے کپڑا ناپاک ہو جائے، تے پھر اڈاریاں نہ بھری، اپنی اصل یاد رکھی۔ میں امیر بھی بناواں گا غریب بھی۔ اچھا تسی دیکھیا ہوئے گا ہے کام تے غلط ہے اور حرام ہے کہ اے جڑے نوجوان منڈے کر بازیاں لاندے نے کبوتر اڑا کے نا مقابلہ کردے نے، آؤ کبوتر چھڑے تان اڑ گئے، تے جدو اوپر اڑ جاننا تے تھلو مالک نوں آواز لاندا ہے، سیٹی دیندا ہے، اور جدو مالک دی آواز کان پیندی ہے نا کبوتر بڑی جلدی نال سبھی نال تھلے آ جاندا ہے۔ انہوں نال والے بیلی کیا کبوتر نے جے آپا نہ جائیے تے ساڈا کی کر لے گا؟ انہیں کہا سرکار او دے کولو سیڑھی نہیں ہے، سانو پھڑ نہیں سکدا، مسئلہ او دے آن دا نہیں ہے، مسئلہ وے حیا اور وفا دا، جیڑا سانو دانے پائے، جیڑا کتے بلیاں تو سانو بچائے، ساڑھے رہن نہیں مکان بنائے، ساڑھی توپ دا چھان دا بارش دا خیال کرے۔ ہن تو دس بیلیا اس طرح دا مالک چھڈن دے قابل ہے یا وفا کرن دے قابل ہے؟ دسو جی کبوتر کنے دانے کھا جاندہ ہوئے گا؟ کوئی دینے کو مانتے نہیں کھا جاندہ، یار 4 5 8 10 20 ایک پائیا کھا جاندہ ہوئے گا، ایک پائیا کھا کے کتھے اڑیا، او آسمان دی بلندی نال پہنچ گیا، اتنی اوپر دی پرواز ہو گئی، لیکن وہ دے کان وچ مالک دی آواز گئی نا سیٹی، انہیں فوراں جان لیا میرے مالک دی آواز ہے، اسی تے اڑے بھی نہیں، ایک پیر چوک کے دوئے تے کھلو نہیں سکتے، اسی تے زمین دے وچ ہی ہاں، تے اس تو بعد بھی جی اذان دی آواز ہے حی علی الصلاۃ، اسی منہ انج کر لئیے، جی ادھر حی علی الفلاح، اسی منہ انج کر لئیے، آواز قدرت دی بندہ بڑی تو بے وفائی کرنا ہے، اسی تینوں کسی شاید کمی نہیں دیتی، پر خیال کر لے ساڑھی وفا بھی بیک، اپنی وفا بھی بیک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں موضوع آسان اور سلیس بھی کر دیاں گا، ایک ادھی گل جناب دے ذوق دے مطابق کر دیاں گا، خواجہ وہ ایسے کرنی سرکار ہونے دے دل دی تمنا سی، میں تو سنا کے جاواں گا، کوئی گل نہیں، چلو انہاں کو وقت نہیں بچے اور مضمون چو ماشاءاللہ مصروف رہ گئے، تو چلو میں اے عرض کر کے پھر عرض میں ہر پاسوں نہیں سواری چوک سکتا، مضمون میں جڑا پڑھا گا وہ 1 یا 2 جتے بریک لاواں گا تو انداز داں گا بھی ہے مکمل ہو گیا تو آپ آئے شروع کرنے لگیا، میں نے انجھے بھی یہ سواری بٹھا تے وہ بٹھا تے اس طرح دا بھال میں نے کوئی نہیں ہوندہ، میں اپنے ایک طریقے نال تقریر کرنی ہے، وہ نہیں میں باہر ہوں کھڑے ہو کے پوچھا جی بتائیں جی کتنے دوستوں کو تقریر پسند آئی ہے، پسند کو میں اپنے گھر دا حال دیتا ہے، ایک نہیں پوچھنے دی لوڑ ہے، پڑھیا قرآن حدیث پھر پوچھنا کی ہے، پوچھن کا کی مطلب ہے؟ میں مگروں فون کر کے سویرے پوچھا ماسٹر کراما صاحب دسو کنے بندے میری تعریف کر دے سن، میں اپنی تعریف کران نہیں آیا، میں کتا کمینہ احمق بندہ میری کیڑی تعریف ہے؟ آپ آئے ہیں حسین دے نانے دی تعریف کران، تے تعریف مالکاں دی ہوندی نوکراں دی کاتی تعریف ہے؟ میں کڑی گل دا چوری بنا جی میں جی بندے اٹھا دیتے تے بٹھا دیتے، کی کرنا بیچارے نوں؟ کی اٹھانا پٹھان واسطے بلایا؟ اس طرح نہیں ہے، بلکہ وقت اور حالات نال اپنا مزاج اسی تبدیل کرو، اصل جڑے مغز ہے او دے پاسے آؤ تے پتہ لگے ذوق ہے کتنا کریم ہے۔ اور دیکھو اسی کمرہ بنائیے مستری نو بلا کے پوچھئے، میں مثال اس تو قرآن دی آیت نال اٹیچ کردا تاکہ میرے وانگو جڑے سادے بندے بیٹھے نا انہوں نے بھی گل سمجھ آئے، ہر آیت بھی پڑھا گا نالوں دے مطابق مثال بھی ایک ہوگی اکلی دلی تاکہ گل نہ بڑی جلدی ان فٹ ہو جائے تے پھر گل کرن دا بڑا لطف تے آسانی تے سلیس ہو جائے، مقصد ہے گل سمجھانا، اگلے سنگیاں نو گل سمجھانا۔ آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ کچھ لوگ ہیں یہ حضور دی حدیث تو حوالہ دین لگا بطور دلیل، انہوں نے کہا جی سانو امام دے دیو، ساڑی وستی بڑی دور ہے، کام تو تھکے آنے ہیں،
اسی با جماعت نماز پڑھنے نہیں آ سکتے. جے تسی ایک امام دے دیو نا وہ سانوں تے جماعت کرا دے گا بندے اسی واہ واہ حضور غلام نے فرمایا او پھر سکھیا سی حضور دا سرکار کدی نماز وچ پڑھن الف لام میم سجدہ کدی سورۃ الرحمن کدی یاسین حضور تے لمبی لمبی تلاوتاں تے انہاں دی ہوئی سی تربیت. انہاں نماز پڑھائی تے لمبی قرات کیتی او تھک گئے. انہاں حضور دی بارگاہ شکایت کی تھی یا رسول اللہ اینا بڑا لمبا قرآن پڑھتا ہے اسی تھک جانے. پتہ سرکار ان کی مخاطب کیتا اور فرمایا تو کی چاہنا ہے لوگ نماز نہ پڑھا لوگ دین چھڑ جان. فقرؤ ما تیسر من القرآن فرمایا اتنا قرآن آسانی نال پڑھ جنہ وچ نماز بھی ادا ہو جائے میرے غلام بھی خوش ہو جائے. سرکار انہوں نے کہتے ہیں تہاڈیاں لتاں ڈھیلیاں نے تسی نہیں کھلو سکتے. حضور اس طرح نہیں فرمایا. فرمایا بلکہ تو انہاں قرآن پڑھ انہاں دا بھی خیال کر تے فرض بھی ادا ہو جائے تاکہ خوشی خوشی نماز پڑھن. بندے چ وزن محسوس نہ ہوئے بوجھ محسوس نہ ہوئے بندے دوتے کہ بندہ کہ یار ہن میں اٹھ کے جا بھی نہیں سکتا شرمسار بھی بنا. دیکھو یہ شریعت مصطفیٰ ہے یہ بڑے آداب نے تقریر دے بھی بڑے آداب نے. یہ بے ادبیاں نال تے پھر بے ادبیاں رہ گئیاں نا تے پھر یہ ادب ضروری ہے. جتنا زیادہ ادب کریں گے نا اتنی زیادہ خیرات ملے گی. جتنی زیادہ محبت جتنا زیادہ پیار. ضروری نہیں بھئی 4 گھنٹے تقریر ہوئے تو مولوی بڑا بڑا ہے. مولا علی سرکار فرماندے نے بے حیا نو تے تلوار کچھ نہیں کہندی تے حیا والے بندے نو ایک لفظ ہی کافی ہے. یہ نہیں ہن میں تو نظارہ میرے تک بٹھائی رکھا دے تاکہ پتہ لگے عالم بڑا بڑا سی. نہیں جی میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے. میں تواڈے تو بھی گیا گزرا بندہ تواڈے قدماں نال جڑی مٹی لگے نا جتیاں نال میں اس مٹی بنن دے بھی قابل نہیں ہاں. میں اس تو بھی گرے ہوئے حقیر انسان ہاں. بس دعا ہے کریا کرو اے جے میں پیاز دے پردے نے نا اللہ میرے سمیت ہر چیز دے پردے قائم رکھے. بس مگر نہ تواڈے پردے میرے سامنے کھول جان میرے تواڈے سامنے سے ایک دوسرے کے سامنے نہ بیٹھ سکیے. دعا ہے کرو کہ مالک اتھے بھی عزت بھرام قائم رکھی قبر و حشر وچ بھی قائم رکھی. بس یہ دعا ہمیشہ منگیا کرو دعا نہ چھڑیا کرو. تسی جدو تھک جاؤ نا میں کوشش کرنا کہ میں بڑی مختصر تقریر کراں کہ تاکہ ویسے میں چل جاواں تے فقیر بندہ میں اس نال دے نال کھڑی بہندا رہاں گا کہ تہاڈا احساس میرے نال چلدا رہے گا کہ میں پھر جناب کو پوچھ لاں گا کہ آپ دی طبیعت کتے. تسی میرے شرم نہیں کرنی. تسی میں نے اپنا بھائی سمجھ کے کہہ دینا مولوی صاحب دل ہے سنن تے لیکن ہن طبیعت تھک گئی ہے تے ہن دعا کر لئیے. بس اس طرح بڑا لطف ہے. انہیں میں پوچھا نہیں تے لگا رہا اس طرح نہیں ہے بلکہ 2-4 گلاں ہو جانے پیار دیاں کافی نے. اچھا کمرہ بڑھائیے نا مستری صاحب نو بلائیے تو دسدا ہے جی بڑا بناونا 14x15 دا 2 گارڈر ہون گے ٹی آر ہون گے ٹائل ہوئے گی پھر تے ٹسو ہوئے گا پھر شاپر وہ سارا کوئی دس دیندا ہے. اچھا کمرے نو تکے لائیے تے ٹردا نہیں جے گل کریے تے بولدا نہیں نا تے اللہ سانو بنایا انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج. وہ فرمایا میں جو تینوں بڑھایا ہے حواس 5 اکھاں کان زبان نک اے تیرے ہاتھ لاؤن دی کیفیت میں تینوں ہر شے دیتی ہے. تو ویکھ بھی سکنا ہے سن بھی سکنا ہے بول بھی سکنا ہے ٹر بھی سکنا ہے چل بھی سکنا ہے پکڑ بھی سکنا ہے. ایک کمرہ بنائیے اس مہنگائی دے دور کم از کم دس رہا میکسیمم 3 لاکھ روپیہ ایک کمرے واسطے چاہیے. نارمل بڑے لوگاں لا کمرہ نہیں تواڈے ساڈے سادے جہاں لوگاں واسطے 3 لاکھ روپیہ چاہیے ایک کمرے لئی جڑا بولدا بھی نہیں چلدا پھردا نہیں. تے دس ساڈے تے مالک دا کتنا خرچہ ہویا ہے. اور یہ جڑی کمال والی گل ہے نا اسے نشین کرو فَجَعَلَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. فرمایا تینوں ویکھن والا بنایا تے سنن والا بنایا. بندے آج بڑی تعریف کر دے قاری صاحب یہ موبائل ہے دیکھنا جی یہ تصویر بنائے نا یہ پک کو سیو کر لیتا ہے اور تو اے دے مگر پایا گیا یہ دی تعریف نہ کر اس کیمرے تے غور کر. ایک بار ایک بندہ بکھا دے ہو موڑ کے نہیں بھولتی. ایک بار انہوں ایک راہ تو گزار دے ہو پھر نہیں بھولے گی. ایک بار ایک دفعہ انہوں پتہ لگتا ہے باپ دا چہرہ ہے ماں دا چہرہ ہے والدہ دا چہرہ ہے چاچے دا چہرہ ہے مامے دا چہرہ ہے اے فلاں نظر آ رہا ہے اے غبارے نے اے لائٹ ہے ہرش ہے اے دھوکا نہیں کھاندی تو ایسی یہ دے مگر ہی لگیاں. انگریز بڑی ترقی کر گیا اوے انہاں نو چھڈ تو اپنے رب دی تعریف کر کنیاں شاناں والا ہے. یہ تے ختم بھی ہو جاندا ہے ٹوٹ بھی جاندا ہے بھج جاندا ہے. اللہ نے اکھ دیتی ہے فرمایا دغا نہیں کھاندی دھوکا نہیں کھاندی. ایڈی کمال ہے یہ دے وچ اتنی میموری تے ہارڈ ڈسک میں لئیے نا وقت گزردا جائے گا. او 20 سال بعد بھی صورت نظر آئی نا انہیں فوراں کہنا یار میں تینوں کچھ عرصہ پہلے ویکھیا سی. ایک کام ہے اور پھر میں کنہ دی سماعت ویکھو کتنا ہوتا کرم ہے. بندے نو تسی نا دیوار دے باہر کھڑا کرو آپ دیوار دی ایک سائیڈ تے دوسری سائیڈ تے دوست نو کھڑا کرو وہ آواز لائے وہ سانو بلائے کان داس دیں دینے
یہ اپنے دی آواز ہے یا بگانے دی؟ اے دوست دی آواز ہے یا دشمن دی؟ دیکھو نا اے کناں دے سپیکر رب نے کیڑے کمال بنائے نے. ساڑھے پائی نے سون لیا، پوچھو انہاں کولو لکھ روپے لگ جاندے نے، خراب بھی ہو جاندے نے، بگڑ بھی جاندے نے، مشینری چیز ہے. تے اللہ نے سانو کنجے سپیکر دیتے نے. اچھا انہاں سپیکراں نوں پتہ لگ جائے، اے سپیکر نوں نہیں پتہ کیڑے مولوی تقریر کرنی، کیڑے نعت خان نقیب صاحب پڑھنا، اینوں نہیں پتہ. انہاں سپیکراں نوں پتہ لگ جاندا ہے اے ماں دی آواز ہے، اے باپ دی آواز ہے، اے اپنے دی آواز ہے، اے پرائے دی آواز ہے. تے تحمل نال جملہ سن کے نا انہوں قبول فرما لیا جے میرے طرف تحفہ سمجھ کے. جیڑا کان پوری دنیا دیا گلاں سن لے تے وہ رب رسول دیاں کیوں نہ سنے؟ ہر کسی دیاں سن لے، آویاں چاویاں لطیفے گٹاں گپاں ساریاں سن لے. تے جنہ عطا کیتا جدو انہاں دی واری آئے تے پھر مزہ تے نہ آیا، پھر تے دو نمبری ہو گئی نا، پھر تے گل اور پاسے چلی گئی. اس وجہ کو رب نے تعارف کرایا ہے اور یہ میں دسیا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ. میں رب تینوں آزمانا چاہنا، آزمائش ہے تیری یہ زندگی. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. فرمایا ہون تیری مرضی ہے، سبیل کہندے نے راستے نوں. فرمایا تیرے سامنے راستہ، ہون تیری مرضی ہے، تو شکر گزار بن یا نہ شکر بن. دن قیامت اے نہیں کہہ سکے گا مالک میری آنکھاں نہیں سن، میرے کان نہیں سن، میں نے پتہ نہیں سی لگدا، اس طرح دا دعویٰ نہیں ہوئے گا. بلکہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہن سبیل کی ہے، مدینے دے تاجدار نے کی دسیا ہے، سانو قرآن نے کی رہنمائی ساڈی کیتی ہے. دیکھو ہر بندہ کہہ دینا میں مومن ہاں، ایمان دیاں شرائط کے نے والعصر محبوب قسم ہے آپ دے زمانے دی ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے وچے الا الذین مگر او آمنو جنہاں نو ایمان دی دولت نصیب ہو گئی، او خسارے وچوں نجات پا گئے. وعملوا الصالحات جنہاں اعمال صالح کیتے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جنہاں حق دا دامن نہیں چھڈیا، جنہاں صبر دی تلقین نہیں چھڈی. اور سب تو پہلے کیڑی چیز ہے اعمال صالح دے اندر؟ سب تو پہلی چیز ہے نماز. سب تو پہلی چیز ہے نماز، سب تو پہلی چیز نماز ہے. اور جنہوں نے اسے بلا کے چھڑ سکے اسی محفلیں ضرور آئے ہیں آج، لیکن با مشکل چند دوستہ عشاء دی نماز پڑھی ہوگی، چند دوستہ نماز پڑھی ہوگی عشاء دی. پکا کہ چلو خیر ہے جی حضور دا میلاد جو سن رہے ہیں، پھر میلاد دا مطلب یہ تری بھی نماز نہ پڑھی ہے. میلاد دا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میلاد شریف جو سننا پھر نماز نہیں پڑھنی، نماز ہر دے معاف ہو گئی ہے. میلاد کوئی نماز معاف نہیں کراندا، بلکہ حضور دا میلاد تے بے نماز انہوں نمازی بڑھا دیتا ہے. یہ میلاد شریف دی برکت ہے. اور ایک سادی گل سنو، پھر اگلی قرآن دی آیت پڑھا تے ایک گل ذوق علی کرام. اے دیکھو ایک بزرگ کو لائب نوجوان کہتا بابا جی مجھے وظیفہ بتائیں، مجھے بڑی تڑپ ہے، میں جلوہ مصطفیٰ کرنا چاہتا ہوں، دیدار مصطفیٰ کرنا چاہتا ہوں. تو فرمایا بیٹا شام کو میرے گھر آ جانا. جب گھر آئے نا کھانا کھلایا، کہا پانی، فرمایا پانی نہیں پینا، آپ کا وظیفہ شروع ہو گیا. کہا جی ٹھیک ہے. اور گھر بھی جا کے مت پینا. کہا جی صبح آ کر مجھے احوال دینا، بتانا رات کیسے بیتی. صبح آ گیا، کہا بیٹا سناؤ. کہا بابا جی کیا سناؤں، میں تو پیاس ہی مر گیا. آپ نے کہا پانی نہ پینا، عادت بنی روٹی کے ساتھ پانی پینے کی. آپ نے حکم فرمایا، میں نے بات مانی. فرمایا کچھ ہوا صحیح؟ کہتا ہوا جی جب آنکھ بند ہوئی نا، پھر کھو ندیاں نالے چشمے سمندر دریا، میں پوری رات پانی تکتا رہا. کہا بیٹا ناراض مت ہونا، پانی کی تڑپ تھی تو پانی تکتے رہے، مدینے والے کی تڑپ ہوتی تو مدینے والا دیدار کرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اور ایک شعر آپ کے ذوق کے لیے پڑھنے لگا اور اس لیے سے پڑھنے لگا کہ آپ اسے یاد بھی کر لیں اور میرے ساتھ اسے ہلکا بھلکا پڑھ لیں، اس لیے سے کہ یاد ہو جائے کہ ساڈا جڑا سون دا انداز ہے نا وہ بڑا بہترین ہو جائے. اسی ہن خالی سے نعرے تک رہ گئے بس. میں پتہ جڑی میں مضمون و تقریر کر رہے ہیں بڑی مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اتنی بھی مشکل نہیں ہے کیونکہ ساڈے حالات بڑے ڈاؤن نے. حالات ڈاؤن دی وجہ نال بڑی مشکل ہے. میں ہنے سر لائی شبیر شاہ صاحب والی تے میں حافظ آبادی مرحوم رحمت اللہ علی سید شبیر حسین شاہ صاحب جلالی صاحب تے حیات انہوں نے کیا بات ہے ماشاءاللہ. توڑے علاقے دے تو پاکستان دے پاپولر خطیب نے تے میں سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمت اللہ ہن جو سور لاواں ترنم تے میں 2 دن مائیے پڑھے. تسی پیسے بھی بڑے سٹنے تے واہ واہ بھی بڑی کر رہے، تسی کہنا یار مولوی آہ کام تو پہلے کردا نا. اینی دیر تے اسی بیٹھے رہ گئے. قوم دا امیج بڑا تھلے چلا گیا. انہوں اتنے لیان واسطے بڑی قربانیاں دینیاں پیندیاں نے، بڑی قربانی دے کے، لیکن کوئی گل نہیں قربانی دیاں گے.
اسی قربانی دیاں گے تو انجن قربانی دے گا تو ڈبے دیں گے نا، کچھ تو سانوں بھی قربانی دینی پائے گی۔ اے ایک شعر اس واسطے ذوق واسطے پڑھ رہے ہیں، شعر میں ایک دو ہی پڑھنے ہوندے نے صرف ذوق واسطے کہ اس وجہ کولو تے با معنی بھی ہون تے با مقصد بھی ہون، انہاں وچ کوئی مقصد بھی ہوئے تے با معنی بھی ہون۔ انہیں میں پڑھا میں نے پتا ہو میں کی پڑھ رہا ہوں، تسی سنو تو انہوں نے پتا ہو اسی کی سن رہے ہیں۔ عاشق کہندہ ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ کدی یہ دعوت پیش کریے تو پھر ماحول بنے گا نا، اگر اسی عرضی کریں گے تو کوئی سون دا طریقہ ٹھیک کریں گے تو پھر ہی ہے نا۔ تو جیسے کہ یہ سارے کام مولوی کرن تو مولوی نہیں کرنے، مولویاں خالی دس کے ٹر جانا، عمل اسی آپ ہی کریں تو جو عمل نہ کریے تو پھر وہ فائدہ کی ہے۔ ڈاکٹر آکے چینی نہیں کھانی، چینی بند، بڑا گوشت نہیں کھانا بند، چاول نہیں کھانا بند۔ ڈاکٹر دے کہنے دے ہر شے بند کری جانا، کوئی دو چار چیزاں رب رسول دے آنکھن تے بھی چھاڑ دے، کوئی نہیں، کوئی رب رسول دے بھی مان لو۔ کسی پوچھے بابا جی مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے؟ فرمایا مسلمان اسے کہتے ہیں جو اللہ رسول کو مان لے، مومن اسے کہتے ہیں جو اللہ رسول کی مان لے۔ مسلمان دسی ہیں بالکل کلمہ پڑھی تے کوئی شک نہیں، ہون پڑھنا ہے مومن، پھر مومن پڑھنے تے کچھ لگے گا، اس طرح تے نہیں نہ بن جاؤں گے۔ تے پہلا کام ہے نماز، نماز عشق دی ابتدا ہے، نماز عشق دی ابتدا ہے، نماز نہیں کوئی شے نہیں۔ اور اے ہوں میں تو دو تین مسئلے دسان لگا، اے سنو، اس تو بعد ایک گل پھر خواجہ ویسے کرنی پاک دا ذکر توڑے کو پوچھ کے پھر میں شروع کراں گا کہ توڑی طبیعت دی کیفیت کی ہے۔ اے ہوں ذرا سنو، مسئلہ یاد رکھو، جڑا فرض ادا نہ کرے او دی سنت قبول نہیں ہوندی، او دے مستحب قبول نہیں ہے۔ میلاد شریف مستحب ہے، نماز فرض ہے۔ دیکھو ایک بندہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، لوگوں نے 500 روپے دے جائے، او دا کی فائدہ؟ فرض تے او دے سیر تے کھلوتا ہے، تے خیرات پاویں 100 دے ایک پکائی رکھے، او دی خیرات قبول نہیں ہوئے گی۔ نفل او دے قبول ہونے گے جے فرض پورے ہونے گے۔ بندہ فرض نماز نہ پڑھے تے تہجد پڑھے، او دا کی فائدہ؟ تہجد او تو مزہ کرے گی جے فرض پورے پڑھے گا۔ اور حضور نے حدیث پاک رہنمائی کر دی کری، فرمایا بندہ جب فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے پھر وہ قرب خدا پا جاتا ہے۔ حضور دی حدیث رہنمائی کر دی فرض دی ادائیگی تو بعد تے سجنا داس جی نماز دے نیڑے لنگنا ہی کونی، اسی پڑھنا ہی کونی نماز، سانو ٹائم ہی کونی، اسی مصروف ہی بنے، پٹھے بننے، دنیا دے کام بڑے کرنے۔ بھئی نماز کو ویلے بندے دے فرض نہیں ہے، جنہیں حضور دا کلمہ پڑھ لے اس بندے دے نماز فرض ہے، عاقل بھی ہے تے بالغ بھی ہے۔ ہون ساڑھے جڑے گھران دے سلسلے نے نا وہ معاملات کی ہے، بزرگ بیٹھے نے تقریباً برابر ہی نے، نوجوان بھی بزرگ بھی، انہیں تو پوچھو آخر کی وجہ ہے کہ پچھلے زمانے وچ آمدنی کٹ سی، فصلوں دی بھی کٹ سی، مال بھی کٹ سی، لیکن بڑے امن ویسا ہر شے پوری ہو جاتی سی، بچ جاتی سی۔ ہون کیوں نہیں؟ ہون ساڑھے تے نحوست آ رہی ہے، پوری فیملی بے نمازی،
امام جعفر صادق علیہ السلام کو مرید آیا. امام جعفر صادق علیہ السلام جڑا نا یہ شہزادے نے امام محمد الباقر علیہ السلام دے. امام محمد الباقر علیہ السلام شہزادے نے امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام دے. وہ شہزادے نے مولا امام حسین علیہ السلام دے. امام حسین شہزادے نے سیدہ خاتون جنت پاک دے. وہ شہزادیاں نے تواڈے میرے میلاد والے محبوب دی. اوپر اس طرح جی انہیں تے امام محمد الباقر علیہ السلام دے شہزادے نے امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم دے شہزادے نے امام علی رضا، انہوں دے شہزادے نے امام تقی، انہوں دے شہزادے امام نقی، امام حسن عسکری، پھر امام مہدی پاک دی آمد ہوئے کی. اس طرح انہیں دی ترکیب ہے. آپ کو مرید نے آکے حضور میرے باغ اگے برکت جی میں سی نا ہون وہ برکت نہیں آ رہی، کوئی وظیفہ عطا فرما دیو یا کوئی تویز لکھ دیو جی میں مہربانی کرو. آپ نگاہاں بند کی تیاں. فرمایا بیٹا جا تے جا کے نا اپنے باغ دے درختوں دا خیال کر تے انہاں وچ کوئی گھونسلہ بنے ہوگا پرندے دا او دے وچ کچھ تینوں مل جائے گا. جڑی چیز مل جائے جا پانی سوڑ دیں یا کسی جگہ تے دفن کر دیں. ٹھیک ہے انہیں جا کے پورے باغ دا خیال کیتا. اس جگہ تے گھونسلہ بنیا سی او دے وچ ایک ہڈی ملی. ہڈی انہیں سوڑ دیتی. کچھ عرصے بعد باغ وچ برکت رحمت پھر شروع ہو گئی. انہیں بڑے عرصے بعد آگے پوچھے حضور بڑا کرم فرمایا تسی لیکن میں راز سمجھ نہیں آیا. فرمایا کچھ ملیا کہندے ایک ہڈی ملی سی. آپ فرمایا بیٹا وہ جڑی ہڈی سی نا تے گھونسلہ او سی کوے دا تے کوے نے ہڈی چکی سی ایک کرو اس ہڈی نو منہ لگا سی بے نمازی دا. تے فرمایا بے نمازی دا منہ لگا سی نا تے او دی نحوست نال تیرے باغ دی ساری برکت چلی گئی. فرمایا جدو تو ہڈی باہر سٹ آیا ہے پھر خدا دی رحمت نزول شروع ہو گیا. دیکھو اگر ہون تے اسی مسئلہ نے کہ تقریر نماز دے موضوع سے تقریر نہیں سمجھتے بھئی ایک کو تقریر ہے لاؤ جی او ماسٹر کرامہ صاحب کیڑا مولوی بلا لیا نے کمال کر دو تسی. اللہ دے بندے بولا نماز اور یعنی کہ اسی انہوں نے ہلکا سمجھ لیا ہے یہ انہوں کو تقریر نہیں سانو لگ دی بھئی نماز ہی کو تقریر ہے بلا. تے مولا امام حسین سرکار دیکھو 71 لاشاں ہم نے چکیاں. علامہ امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے جڑی بات لکھی ہے فرماتے ہیں 55 سال کچھ مہینے کچھ دن امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک تھی. داڑھی میں ایک بار سفید نہیں تھا، سر میں ایک بار سفید نہیں تھا. جب علی اکبر کا لاشا اٹھایا نا جوان بیٹے کا داڑھی بھی سفید ہو گئی غم سے، سر کے بال بھی سفید ہو گئے. اتنا بڑا درد لیکن نماز نہیں چھٹی. شمر نو کیا جلدی نہ کر مینوں سر سجدے وچ رکھ لین دے. ساڈی تربیت یہی ہوئی ہے کہ نماز نہیں چھڈنی، نماز نہیں چھڈنی. وہ یزیدی بھی پریشان سن. وہ کہندے سن حسین دی تلوار کیویں روکی ہے؟ اے تے مولی گاجرا مانگو سانو کٹی آندا ہے. اے دا طریقہ کی ہے؟ او کیا میں دسنا. انہیں کہا تسی اذان پڑھو. جدو اذان پڑھو گے اے علی دا پتر ہے تلوار رکھ دے گا. اذان دی طاقت ہے کعبے دا طواف رک جاندا ہے. ساڑیاں نے دکانہ بند ہوندے نے ساڑیاں گلاں بند ہوندے نے. 3 منٹ دی اذان اسی چپ کر کے نہیں سن سکتے. تو یاد رکھے جے بزرگ فرماندے نے جڑا اذان دا ادب نہ کرے او دا خاتمہ ایمان تے نہیں ہوندا. او ڈرے اپنے خاتمے کو لو او دا خاتمہ بالخیر ہوئے گا کیونکہ اللہ دا بلاوا ہے. دیکھو نا دو دوست بیٹھ کے گپاں لان ایک دوست گل کرے دوسرا خاموشی نال سن لیندا ہے کہ کی کہہ رہے ہیں. دوست دا ایڈا حیا کریے تے جدو رب دا بلاوا ہوئے او دا حیا نہ کریے. 1.5 منٹ جڑی قوم چپ کر کے اذان نہیں سن سکتی مولا امام حسین نے تلوار رکھ دی تھی. فرمایا بھئی نماز کا ٹائم ہو گیا یہ کام بعد میں کریں گے. تے سارے سجدے تے رکھیا. شمر نو کیا جلدی نہ کر تو سر کٹ کے انعام لینا ہے. میں حسین سر دے کے انعام لینا ہے لیکن میں مدینے بھی نماز پڑھی ہے مکہ پاک بھی نماز پڑھی ہے میں کوفے بھی نماز پڑھی ہے. اج کربلا دی تپتی ریت ہے نا اج حسین نو سجدہ کر لین دے. میرے نانے مصطفیٰ دا فرمان ہے جنوں جڑے انداز وچ موت آئے گی نا اسے انداز وچ اٹھایا جائے گا. شراب پیندیا مر گیا اٹھے گا شراب پیندیا. زنا دی حالت وچ مریا اٹھے گا زنا دی حالت وچ. جیڑی حالت وچ مرے گا اسے حالت وچ اٹھے گا. حسین نو سجدے وچ سر رکھ کے سر کٹوان دے تاکہ قیامت تک تے جدو قیامت دن حسین اٹھے نا حسین دا سر سجدے وچ ہو گئے. از ایک شعر پڑھنے ہیں نا نکبہ اور خطبہ تو سننے ہیں بڑا ہی پیارا شعر ہے کہ اے گال اج تی راز وچے جو لطف کتنا نماز وچے میرے حسین سجدے تو سر نچایا میرا حسین اج بھی نماز وچے. دیکھو نماز کی اہمیت کتنی ہے. 71 لاشاں سامنے 71 لاشاں دے باوجود تو میرے مرشد امام حسین سرکار نے نماز نہیں چھڑی. فرمایا کیوں کہ اسے نماز ان تے بچان آیا. تو جب نماز ہی چلی گئی تو پھر میرے کربلا ہونے کا مقصد کیجئے.
پھر علی اکبر دی شہادت، اور محمد دی شہادت، عباس دے بازو قلم کرانا، پھر امیر قاسم دی شہادت، پھر میرا شہید ہونا، پھر یہ مقصد کی ہویا آئے تے نماز بچانا۔ اگر نماز نہ بچی پھر ساڑھے آن دا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ فرمایا نہیں، سانو اس طرح نہیں چاہیے، بلکہ میں دنیا نو دسنا چاہنا ساڑھے نا دیاں سبیلہ بھی چلانا، ساڑھے نا دی نیاز بھی کرنا، لیکن یاد رکھنا نیاز بعد وچ نماز پہلے۔ مکہ پاک تو لے کے مدینہ پاک تو کربلا تک، اولیاء تک کسی نے بھی پڑھ لو انہیں نماز نہیں چھٹی۔ امام سجاد، امام زین العابدین، ایک دن شیطان نے اجازت منگی، مولا میں نے اجازت دے، میں جو حسین دے بیٹے کو امتحان لانا چاہنا، بڑی عبادت کرنے نے، بڑے نفل پڑھ دینے۔ شیطان سپ بن کے امام سجاد دے سامنے آ گیا تو شو کیا، آپ نفل پڑھ رہے، پرواہ نہیں۔ پھر آیا آپ دے قریب ہو گیا، آپ دے انگوٹھے مبارک نے منہ پا لیا، آپ نے پرواہ نہیں۔ آپ دیا لتاں نال خود نے لپیٹ لیا، آپ نے پرواہ نہیں۔ تے سیڈ تے کھڑا ہو گیا، امام صاحب نے امام سجاد جو سلام پھیریا نا، کہتا ہے میں پاویں شیطان ہاں، اج میں بھی مندا انت زین العابدین، تسی واقعہ عبادت دی زینت ہو۔ امام سجاد آپ دا لقب ہے نا زین العابدین ہے، عابدین دی زینب، سجدہ کرن والے دا امام، اور فرمایا تو سب پہ جا۔ امام محمد باقر کومچ گر گئے، امام سجاد نماز پڑھ رہے ہیں، لوگاں شور کیتا امام صاحب توڑا بیٹا کومچ گر گیا، آپ نماز جاری، نماز جاری، نماز جاری، لوگاں کڑیا بار سلام پہ رہا۔ انہوں نے کہا حضور کمال ہے، اسی اتنی دیر تو آواز دے رہے تسی توجہ نہیں کی تھی۔ فرمایا کیوں؟ توڑا بیٹا کومچ گر گیا۔ فرمایا جی دی نوکری میں کر رہے ہیں، ساڑھے بیٹے نو کچھ نہیں سی ہونا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو نا اسی اگر صحیح اسی سمجھا بے نماز کو شاید ایدہ ہی کام ہے، نہ اسی پڑھنی ہے، نہ سانو پتہ ہے، نہ سانو مولوی آپ پڑھنی ہے، نہ سانو مولوی کہنا ہے۔ اے حاج صاحب ساڑھے قبلہ بزرگ بیٹھے نے، حاج صاحب انہوں تو پوچھو، اے عمر رسید اڑے بندے نے 50 سال تو آپ انہوں کو پوچھو، اگے نا اس پینڈ دی بھی گل کرا، سال تو بعد ایک جلسہ ہونے دے ماشاءاللہ پینڈ جلسے تقریرہ 3 گھنٹے، تے بندے دے اثر کیوں نہیں پہنچا؟ وہ دی وجہ تو پتہ ہے قرآن آکھیا لیما تقولون ما لا تفعلون، او لوگوں نے آکھو جو آپ کرو، اسی آپ جڑا کچھ کرتے ہیں تو انہوں کچھ کہنے ہیں، پاہمیں میں 4 گھنٹے تے توڑے تے ماڑا بھی اثر نہیں ہونا، اثر ہو دو ہوئے گا جدو میں خود جیڑی گالتے عمل کرانگا۔ او گنجے شکر دے بادشاہ پاک پتن دے دسیا، میں کیا میرا منڈا مٹھا بڑا کھاندہ، فرمایا کال لے آئے، تے کال لے فرمایا پتر نہ کھا، انہیں کہا بی بیاں ہم دیا سیدھیاں، انہیں کہا ہاں کال کہہ دیں دے، انہیں کہا میں آپ کھاتا سی، انہوں کہڑے پونل کہنا تے جدو الٹ ہویا نا سی قول و فعل ہے، جدو آئے گا نا تضاد، او تو پھر میں جڈا مرضی گلا پھاڑ کے زور لاما توڑے تے ماسا بھی اثر کوئی نہیں ہونا۔ ہون تے پتہ ہے ذوق کتھے رہ گیا، ہون نات خانہ دا کام چگا، ہون تے قوم ساڑی اس کام تے لگی، ہون نات خانہ تے میرا سی چاہیے نے پورے اسی آنا ہون تے جناب کو نور جہاں آوے، کوئی اس طرح دا نصر فتح علی خان لے آئیے قبر جو اٹھا کے او آن کے کوئی راگڑیاں مارے، او اللہ دے بندے راگڑی دا نام نات نہیں ہے، نات اعلیٰ حضرت لکھی ہوتے پڑھ دے نہیں نات خان، کیونکہ لفظ بڑے مشکل ہیں، انہوں نے آپ نہیں آنتے زبان تے اوکے میں پڑھنا۔ نات ہو رہے، قصیدہ ہو رہے، منقبت ہو رہے، سانو یہ نہیں دسیا گیا نات ہو جتے حضور دا ذکر ہوئے، حضور دے چہرے دا ذکر ہوئے، یہ نات ہے نا۔ تے تسی بلال شریف سنن آندے ہو تے توجہ نالین سنے کرو، ایڈی چھیتی بھی ہاتھ نہ چکے کرو کہنتے ہیں، کوئی اپنا بھی معیار دے سٹینڈر بناؤ، یہ مولوی اگر ہاتھ چکو تسی چک لو، پھر وہ بعد کہندے تھکے بیٹھے سو، پھر تسی نہیں کر لیندے ہو ہاتھ۔ تے ایدہ نتیجہ کی نکلیا پتہ ہے، وہ جڑا پاک پتن جو واقعہ ہویا 2 سال پہلے، وہ بچے نے ہاتھ کٹ لے، وہ بچے نے ہاتھ کٹ لیا، انہیں کہا میرا ہاتھ حضور دی گستاخی چٹ گیا، انہیں گھر جا کے ہاتھ کٹ دیتا۔ یعنی کہ سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے ہے، اسی توڑی تے ہوٹنگ واسطے نہیں آندے، توڑی توہین اور بےزتی کرن نہیں آندے، حضور دے غلامہ دی بڑی عزت ہے اور بڑی رسپیکٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف نے فرمایا بیت اللہ تو کعبہ ہیں، اللہ دا گھر ہیں، پر اللہ دے نزدیک اتنی تیری عزت نہیں ہے جتنی میں مصطفیٰ دے غلام دی عزت ہے۔ یہ تو سرکار کا فتوہ ہے، یعنی کہ کعبے کو لو زیادہ رسپیکٹ ہے، اسیت جی دی مرضی بیزتی کر دی ہے، جنہوں مرضی جو مرضی کہہ دیئے، ممبر دے تقاضے یا کرسی دا مطلب یہ نہیں ہے، اسی بھی جواب دینا ہے۔ اتنی گل کریے کہ اگلے دا بھلا ہوئے، اگلے دی خیر ہوئے، انہوں تھوڑا جے شرمساری تو بھی بچائیے۔ سانو دین اسلام اے درس دیندہ ہے، تو اسی میلاد شریف ضرور سنا ہونتے، اسی دیکھو میلاد دینا تے بڑے اگے جا رہے ہیں، دیگا پکانیاں لنگر پکانے، ہون ساڑا فوکس ہے نا وہ بھی لیٹنگ وڈی ہوئے تے انجو نہیں، تو اسی فوکس اس گل تے کرو میلاد تو بعد نمازی کتنے تیار ہوں گے، تُسی 5 ٹائم نماز دا وعدہ کرو، پھر میں اگلی گل جناب نل کراں 5 ٹائم نماز دا وعدہ پکا سچا کرے آجے،
جنہیں پڑھن دی وہی وعدہ کرنا ٹھگ ٹھگ نہ لانا سیاسیاں والا کہ بنن تو پہلے 10 کھمبے تے بنن تو بعد وہی پٹ کے لے جان وہ نہ کریا جے بلکہ ایمانداری نال وعدہ کریا جے ہو سکتا ہے میری زندگی دی آخری تقریر ہوے اللہ تہاڈیاں لمبیاں حیاتیاں کرے تساں جوگ جوگی اسی جی لیا ہون تے رج ہی گئے ہیں بس آنے کالی مرنا تے اج ہی مرنا جدوں مرضی مالک بلا لین چلو مر کے قبر جاواں گے میلاد علیہ نبی دا دیدار تے ہو جائے گا اتنے 10 سال اور بھی زندہ رہ لیے پھر بھی مرنا ہی ہے تے جدو ہے مرنا پھر ٹائم نال ٹر جائیے نیک بندے رہ جان ساڈے جا ٹر جان جڑے گناہگار نے تواڈے جا لوگ رہ جان جڑے نوجوان بیٹھے ہو نا میری جناب تے نظر ہے تے تسی ساڈی آس اور امید تو ملک دی بھی تے دین اسلام دی بھی ساڈے بزرگاں ساڈے تک دین پہنچا چھڈے ہیں ہن اسی کمزور ہاں اپنے بچے نوں دین پہنچانے وچ اسی کمزور ہاں ہن سنو آ جڑے میں تانوں ذوق والی گل آکھی نو سنو اس تو بعد پھر تہاڈے نال میں مخاطب ہو کے پوچھدا کہ اگلا چیپٹر شروع کریے یا نہ کریے سکول دے وچ نا استاد نے پوچھیا بچیاں کولو بیٹا دسو وڈے ہو کے کی بنو گے بچے ہاتھ کھڑے کیتے ڈاکٹر انجینئر پروفیسر فلاں فلاں ایک نے کہا میں صحابی رسول بنوں گا وہ سارا سکول حیران ہو گیا کلاس استاد پھر استاد ہوتا ہے پاویں سکول دا ہوئے تو پاویں مدرسے دا ہوئے استاد استاد ہی ہے استاد اچھا ہوئے وہ جڑے شعبے چ ہوئے استاد ہی ہے نیت ہوتی اچھی ہوئے تو پھر اللہ برکتاں عطا فرماندا ہے تو استاد نے بلا کے پوچھا بیٹا تو یہ کیا کہ میں صحابی بنا گا انہوں نے کہا جی مینوں نہیں پتا صحابی کینوں کہندے ہیں جدوں راتی سون لگدے ہیں نا میری امی تے ابو مینوں ایک گل حضور دے صحابہ دی عشق دی سناندے نے میرا جی کردا ہے میں بھی بڑا ہو کے حضور دا صحابی بنا گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شان صحابہ تاجدار ختم نبوت اس وجہ کو لو اسی اپنے گھر دا ماحول ہے نا اور ساڈا ذہن کی ہے یقین کرو ساڈیاں اولاداں اور اگاں چلیاں گئیاں صرف ساڈی بے توجہی دی وجہ کو لو اصل انہوں نے کھان چنگا دیتا ہے پین لیکن یہ نہیں کیتا کدی بچے نے بٹھا کے سمجھائیے بیٹا ماموں ہیں یہ چاچو ہیں یہ بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں ان کا ادب کیا ہے احترام کیا ہے اسی آنے مسجد جان دے مولوی سیدھا کرے سکول جان استاد کرے اتھو ہی سلطان صلاح الدین ایوبی اتھو کو نہیں بڑھنا جو گھر میں ہوگا بچے وہی کریں گے آج کل ہر گھر دے وچ بچے نے پتہ ٹیلنٹ ہے جے دادا مصلا پاوے نا تے نال پوترا بھی جڑ جاندا ہے انہوں پتہ نہیں ہے نماز ہے جو گھر وچ ہوئے گا بچے وہی کرن گے گھر وچ اسی فلماں ویکھیے ڈرامے ویکھیے جھوٹ ماریے گالاں کڈی تے بچے جی ولی نہیں بندے بچے اس طرح تبدیلی نہیں آئے گی اگر چاہتے ہو ماحول جنتی بن جائے اسی جنتی گھر وچ ماحول بناواں گے تے ساڈے بچیاں دے اثر ہوگا تسی لاکھ سال وچ میلاد دی محفلاں کراؤ 2 کروڑ محفلاں میلاد کرواؤ اثر اس ٹائم جدو گھروں گل شروع ہوئے گی بڑے قرآن پڑھن گے بچے قرآن شریف پڑھن گے بڑے نماز پڑھن گے چھوٹے نماز پڑھن گے بڑے سچ بولن گے چھوٹے سچ بولن گے بڑے ادب کرن گے چھوٹے ادب کرن گے جدو اسی آپ ہی ہر چل لپیٹ چھڈیے ہن اسی صرف محفل ذوق واسطے آنے ہیں اسی بھی تیار ہو کے آنے ہیں مولوی او چس کرے سپیکر پھاڑے سپیکر اتھے لگ جائے گلاس اتھے میں میز تے ماردا ٹھا کر کے گلاس اتھے جگ اتھے موبائل اتھے تو یہ کہنا سی اوئے ہوئے کوئی مولوی سی سینے توڑے ٹھنڈ پہ جانی سی سارے دے نہیں لیکن ساڈا مزاج ہے بن گیا قوم دا ہن ٹھنڈا ٹھنڈا مولوی تے سنیا نہیں جاندا ہن کہنے گرم 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 ایویں چکی ہے تے چکی ہے تے چکی ہے انج نہیں میرا بھائی کام چکڑ تھوڑے باہر آؤ اکھاں کھولو تھوڑے سیریس مزاج بنو زندگی بڑی جلدی نال گزر رہی ہے خدا را اپنی زندگی نو قیمتی سمجھ کے ایک لمحہ بیٹھ کے سوچ میں حضور دا غلام ہاں کی کرنا آیا سا اور کی کرنا بس اتنا ایک ذہن نشین کر لو ہون اگر جے جناب دی طبیعت اور اجازت ٹائم ہو گیا 12 بج کے تے 5 منٹ تے اگر آپ دی طبیعت اور اجازت اے مجبور ہو کے نہیں کہنا کہ جی مولوی صاحب نے پوچھ لیا تو منہ رکھیے نہ میرے منہ رکھنے لئے نہیں کہنا 15 منٹ لگ جان کے کم از کم اختصار نال چلو اگر تھوڑی طبیعت مزاج ہوئے تے خواجہ خواجگان خواجہ ہو ایسے کرنی پاک دا ذکر کریے ہاں پھر 15 منٹ لگ جان دے 2-3 منٹ اتے بھی ہو جان تے پھر یہ ہے کہ تاکہ چلو میں سفر کر لاں گا تھوڑا جہا کوئی گل نہیں چلو جو تسی محبت نہ بلایا ہی ہے تے او دل دی جڑی کھیتی ہے نا تے اس آیت تو گل لگی ہو جائے گی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا اپنے والدین نال احسان کرو پہلا حق خدا دا دوسرا حق ماں پیو دا صحابہ سوال کہتے یا رسول اللہ بڑا گناہ کیڑا فرمایا شرک حضور شرک تو بعد فرمایا ماں باپ دی نافرمانی قتل تو سود تو شراب تو زنا تو غیبت تو بڑا گناہ ماں باپ دی نافرمانی فرمایا ماں باپ بلائے تے بیٹا نہ آئے فرمایا سود تو بڑا گناہ ہے
ایک قتل تو بڑا گناہ ہے، غیبت تو بڑا گناہ ہے. کیوں ساڑیاں اولاداں ساڑے آنکھیں ایسے انہوں نے کدی قرآن پڑھایا نہیں ہے نا. انہوں نے دس دے قرآن کھول کے بیٹا قرآن یہ کہتا ہے ماں باپ کی شان ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. دیکھیں نا قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن احسان دا طریقہ دس ہے، خالی احسان آ کے چھڑیا نہیں ہے. 15 سپارے دس ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. 15واں سپارہ ہے، ادھر رکوع نمبر 3 نے رکوع دے اعتبار نال آیت نمبر 1 آیت نمبر 2 آیت نمبر 3 پڑھی ہے. او دا ترجمہ اور مفہوم سنو. اگر اسی اولاد نو پڑھائیے نا تے پتہ لگے قرآن کیا احسان کیا ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاہما. اے صرف ماں دی شان نہ پڑھن نعت خان مولوی، ابے دی شان بھی پڑھن نہ. قرآن دونوں دی شان دسی ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاہما فلا تقل لهما. فرمایا ایک یا دوویں جنہوں تیرا ماں باپ بوڑھا ہو جائے نا، ضعیف ہو جائے، کمزور ہو جائے، پھر خیال کری اف ولا تنہرہما. انہوں نے کہا اف نہ کنوں جھڑکی نا، اف نہ کی. اف کنے لفظ نال بندا ہے؟ 50 نال بندا ہے پروفیسر صاحب. اے میرے دوست نے پروفیسر مظفر اقبال صاحب نا تو زور دی محبت تو پڑھتے ہیں، لیکچرار نے ماشاءاللہ. اف تے دو ہی کلمے نے، الف اور فا. اف قرآن آکھے جے تو ماں پیو گے اف آکھے سانو یہ بھی قبول کوئی نہیں. جھڑکی نہیں دینی. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. فرمایا اے میں پیار پیار نال گلاں کریم ہو کے جی میں رب کریم ہاں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. فرمایا اپنے ہاتھ نا اپنے ماں باپ دی خدمت چلا دے، انہاں نوں نرم کر، انہاں نوں نرم کر کے خدمت چلا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. پھر دعا مانگ رب ارحمہما، اللہ میرے ماں پہ تے رحم کر. کما یہ کاف ہے تشبیہ اور مثالی. قرآن نے والدین کو رب کہا ہے، قرآن نے کما ربیانی صغیرا. فرمایا تیرا بچپن سی، تیرا ماں پیو تیرا رب سی، انہاں تینوں پالے ہے. فرمایا اس وقت تینوں ضرورت سی، اج انہاں نوں تیری ضرورت ہے. ویکھو سانو ماں پیو چھڈیا بچپن وچ، این تو نہیں ہویا کہ کدی ماں پیو سانو گھر رکھ کے تالا لا کے ٹر گئے. نہیں، ماں کیا میرا لال میرے سینے نال ہوئے. پاویں راتی بستر تے اسی پیشاب کر دیتا، ماں پیشاب والی تھان سو گئی، سانو خشک والے پاسے سلا دیتا میں میرے بیٹے نو سردی نہ لگ جائے. باپ نو ہاتھ پھیلانا پیا پھیلایا، جتھوں علاج کرانا پیا انہیں علاج کرایا. لے میں میری حیاتی ہے، میرا بیٹا ہے، میرا ساہ ہے. ماں باپ دیاں قربانیاں قرآن ویکھیا یاد رکھ. فرمایا بچپن وچ تینوں انہاں دی ضرورت سی، اج یہ بزرگ نے انہاں نو تیری ضرورت ہے. انہاں تینوں نہیں چھڈیا، تو بھی انہوں نے نہ چھڑی. ماں پیو تیرے نال وفا کی دیا جو ٹائم ہے. اور اگلی آیت اللہ کریم نے بڑی کھلی گل کی ہے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین. فرمایا یاد رکھ اے جڑی تو ماں پیو دی عزت کر رہے ہیں دلوں کر رہے ہیں یا اتو اتو کر رہے ہیں، میں رب تے دلاں دی کیفیت جاندا. لوگاں دے ڈر تو نہیں عزت کر، رب نو مان کے عزت کر. ایسے قرآن دی آیت نو لے کے خواجہ خواجگار خواجہ ویس کرنی. یمن آپ دا شہر ہے، قرن آپ دی وسطی دا نام ہے. انہاں دا استاد کوئی نہیں، انہاں دا استاد کوئی نہیں، کتاباں خاموش ہیں. عشق پڑھایا نہیں جاندہ، استاد تے تا ہوئے عشق کتے پڑھایا جائے. عشق خود مہمان ہو جاندہ ہے. اتھے بھی عشق مہمان ہو گیا. خواجہ صاحب کو لو تے 13 سال دا عرصہ جیڑا مکہ المکرمہ تو راستہ آنا نا، انہاں پانی تے کھجوراں لے لینیاں، پانی دا چھڑکاؤ کر کے بہ جانا. جیڑے بندے مکے پاگلے راستے تھانی آنا، انہوں نے بٹھا کے پوچھنا تینوں پانی بھی پلاواں گا، کھجوراں بھی کھواواں گا، مینوں سونے دا حال تے سنا. تے جے کوئی آکھے نا مینوں نہیں پتا، منہ ہے کر لینا کہنا جا تینوں کہدیاں کھجوراں کھوانی تے پانی دینا، تینوں سونے دا نہیں پتا جا. تے جیڑا آکھے نا انہوں پانی پلان دے، وہ بڑی محبت کر دے، کھجوراں کھوان دے. تے جس دن کوئی نہ ملدا اٹھا نو بن کے نا تے بکریاں نو بن کے بلا کے کہندے او بیٹھو میں تو اپنے یار دا ذکر سناواں. اتنا بڑا عاشق. تے بچہ نے نا پتھر مارنے، انہاں کہنا دیوانہ ہے، مجنوں ہوئے، کیا کیا لفظ کہنے. اویس نے نا کنکریاں خود چون کے نال رکھنیاں. اے بھی عجیب عاشق ہے، خود رکھنیاں کنکریاں چوک کے بچے نو کہنا ادھر ادھر مارنا ہے نا، اے لو اے لے جا اے مارو.
وہ جی ہے کی وجہ ہے؟ فرمایا زیادہ وڈے پتھر نہ مارے کرو، وہ لگتے ہیں نا تو خون چل پیندا ہے، جدو خون چلتا ہے میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جدو وضو ٹوٹ جاتا ہے میں بے وضو ہو جانا، تے یار دی یاد بے وضو آوے، یار دی یاد بے وضو آوے وہ ایسے برداشت نہیں کرتا، چھوٹیاں کنکریاں مارو میں منع نہیں کرتا، تسی بھی خوش ہو جاؤ، میں تہنوں بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا، بچے ہو تسی بھی خوش ہو جاؤ، لیکن تاکہ میرا کام بھی رکے نہیں، میرا کام بھی رکے نہیں۔ 13 سال گزر گئے جدو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے نا مدینہ المنورہ تشریف لے کے آئے، تے اے مدینہ شریف وال جڑا راستہ آنا وہ تے بہ گئے، اتھے بھی یہی کہانی۔ تے ایک دن نا اے لائن بڑی توجہ نہ سنیا جے تے تھوڑا جہا ترنم میں تمہیں سنا ہی دینا، آخری لمحات نے چلو تسی یاد کرتے جاؤ گے، آخر تے تہاڈا کوٹا بھی پورا ہو جائے گا ذوق والا۔ اے جملہ میرا پہلے سن لو بغیر ترنم دے، اینو دل وچ نا انج نقش کر لو۔ 14 سال گزر گئے، 14 سال دل وچ تڑپ سی حضور دی، تے والدہ دے کول آ کے بیٹھ گئے، تے نا اے والدہ نے نا انج کٹھن لگے۔ اے گل اس تو تانوں پریکٹیکل دسیے، عاشق رسول ہو جڑا ماں پیو دی خدمت کرتا ہے، اے ماں دے نا پیر گھٹ تے ماں سی اکھاں تو نبینا۔ اویس جی امی اویس میں دبانا تے اگے بھی ہیں، اج نا تو جڑا دبا رہا نا یہ دے وچ مینوں کوئی مطلب نظر آ رہا ہے۔ ماواں ماواں ہی ہوندیاں نے، ماں باپ بھی سمجھ جاندے نا چہرے ویکھ کے اولاد دے، اولاد سمجھ کے ہیں جان کے کر جاندی ہے، ہاتھ رکھے نا تے ماں کیا پتر جڑا اج تو مینوں دبا رہا نا یہ دے کوئی بڑا مطلب مخفی ہے۔ امی جی اور کوئی گل نہیں ہے، 14 سال گزر گئے نے، سینے میں حضور دا عشق ہے تے دل آندا ہے مدینے جاواں، جے تسی چھٹی دیو نا تے میں مدینے جاواں۔ کتھے جانا ہے؟ مدینے پاک۔ یہ لفظ بولو کتھے جانا ہے؟ دیکھ لو گھنٹے کو ٹائم زیادہ ہو گیا، میں تمہیں تکلیف نہیں دیتی، یہ لفظ اس تو آکھیا میں تمہیں یاد کرانا چاہتا، یہ تھوڑے یاد کرنے کا مطلب ہے اللہ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، ہمیشہ سلامت رہیں۔ اچھا کیا گیا ہے؟ آکھیا جی امی کتھے جانا ہے؟ سارے نوجوان بولو ماشاءاللہ، مدینہ شریف جانا ہے۔ جانا مدینہ، کدی کلا مدینہ نہیں کہنا یا مکہ، مکہ شریف ہم ادب والے ہیں، مکہ پاک، مدینہ شریف، مدینہ المنورہ، لقب کے بغیر نہیں پکارنا، مولویوں دے ایڈے ایڈے لقب کہ مدینہ نہیں، ہم ادب والے ہیں، مدینہ شریف، مکہ المکرمہ، اس طریقے سے۔ پھر آپ دیکھیں میری ایک بات یاد رکھیے، جتنا ادب آپ کرتے جائیں گے نا اتنا حضور سے فیضان ملتا جائے گا، اور بارگاہ ادب دیئے جتنا ادب ہوتا جائے گا نا پھر اٹھے گل مزیدار ہوتی جائے گی۔ تے مدینہ شریف جانا ہے، بے چھٹی منگن دی لوڑ کیڑی سی؟ ایک کلمہ جڑا تھوڑے دل وچ میں اتارنا چاہنا نوجوانوں دے، اسی تو میچ کھیڈن جانا ہوندا ہے نا، والی بال یا گلی ڈنڈا یا میں جڑے بھی مثلا کھیڈ وال جانا ہے، تے انہاں کتنے جانا سی؟ حضور دی زیارت وال، تے چھٹی لینا ہے۔ امی جی کدی چھٹی دیو نا، یار انہاں پتہ سی بھئی میں عاشق ہاں، تے جدن عشق کردا نا انہیں کہا میرے ساڈے ناں تے داغ نہیں لانا، جے ساڈا عاشق ہے ماں پہ انہوں راضی کر کے رہنا ہے۔ قرآن آکھیا کہ بالوالدین احسانا، وہ کیڑا عاشق ہے جڑا قرآن دے عمل نہ کرے؟ وہ کیڑا عاشق ہے جڑا قرآن شریف دے عمل نہ کرے؟ ہن ماں کیا اویس چلو نوجوانوں واسطے آسانی کر دینا، امی کیا اویس جی امی، فرمایا 3 پہر کی چھٹی ہے، 8 8 16 8 24، اسی پہر کہنے ہیں نا، اگر نوجوانوں نے شاید پہر سمجھنا ہے 8 8 16 8 24، 8 گھنٹے جانے کے، 8 گھنٹے تقریباً آنے کے، 8 گھنٹے مصطفیٰ کے لیے، پھر اتنے رہنا نہیں، رہائش نہیں کرنی، سٹے نہیں کرنا، حضور مل جان، دیدار کرنا ہے، ہتھاں نوں بوسہ دینا ہے، تے دعا کرانی ہے، تے ماں جڑی اگلی گل آکھی نا ہاتھ پھڑ کے انہیں کہا خیال کری تو ہے میرا سادہ جیاں بیٹا، تے اونے اللہ دے محبوب تے محبوباں دے بڑے ادب ہوندے نے، اچھا ساہ نہ لیں، تو سادہ کدی گھر تو باہر نہیں گیا، سادہ جہاں میرا بیٹا ہے، اوے کیونکہ ماں پیو واسطے تے اولاد سادی ہوندی جیڑے کچھ مرضی ہوئے، اچھا ساہ نہیں لینا، جتی نہیں پانی، یار دے شہر دا ادب کرنا ہے، اچھا ساہ نہ لیں کہ بے ادبی ہو جائے، خیال کری، لیکن سٹے نہیں کرنا، رات نہیں رکنا، حضور مل جانا، تنو بوسہ دیں، ادب کریں، قدم چمی، اپنے تے امی واسطے دعا کریں، پتر پھر واپس آ جائیں، ویکھی تیرے باج میرا کوئی نہیں ہے، اور ماں نے 3 پہر دی چھٹی دیتی ہے، 24 گھنٹے، 8 گھنٹے جانے کے لیے، 8 گھنٹے آنے کے لیے، 8 گھنٹے مصطفیٰ کا راج دیدار کرنے، آنوں دل تے نہیں کردا نا، اسی دیر روزہ ویکھیے ساڈا جی نہیں بھردا،
وہ تو پھر روزے والے نو ویکھن جا رہے سن تے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دی بھی بڑی معروف گل ہے. آپ فرماتے میں جدوں مدینے پاک محدث سے علی پوری پھر جدوں میں گیا دسترخوان لانا ایک بچے نے آ کے بیٹھ جانا تے میرے دل وچ خیال ہے جماعت علی شاہ حضور دے نانے دے شہر دا بچہ اینوں نال نہ لے جاواں تحفہ سمجھ کے. میں نے پوچھا بیٹا امی ابو نے کہ یتیم میں کہا بیٹا میرے نال چل اتنے میرے بڑے مرید نے بڑیاں گڈیاں نے تیرے ہاتھ چومن گے سارا کچھ ہوئے گا پروٹوکول. وہ بچے نے شاہ جی میں نے کیا کہندا سب کچھ ہوئے گا اتنے ساوا روزہ بھی ہوئے گا. پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ فرمایا پھر میں چپ ہو گیا. بچہ کہندا شاہ جی پھر ناراض نہ ہونا مینو یتیمی قبول ہے میں محبوب دا شہر نہیں چھڑ سکتا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت. اے حضور دے غلاموں توجہ فرمایا جذرا سینہ مدینہ بڑھاؤ. خواجہ خواجگان حضرت خواجہ ویسے کرنی سرکار اپنی ماں تو چھٹی لے کے یمن وال روانہ ہو گئے نے. اٹھاں دے سوار ہوئے جتے اٹھ تھک کے بہ جانے انہاں بڑی جلدی ہے. اٹھاں دے رسیاں کٹ دین تے جناب اتر کے پیدل سفر شروع کر دین. عاشق دے امتحان ہو جاندا ہے. نبی دے غلاماں سنو سینہ مدینہ بناؤ. جدو مدینہ شریف پہنچے نے صحابہ نال ملاقات کیتی ہے. صحابہ پوچھیا یار کون ہے کتھوں آیا ہے دس تیرا نام کی ہے. کہندا یمن وچوں آیا کرن میرا علاقہ ہے حضور دے دیدار دا طالبہ میرا نام اویس ہے میرا نام عبداللہ ہے حضور دے دیدار واسطے آیا. صحابہ کیا یار اویس حضور اج گھر تے موجود نہیں ہیں کچھ دن ہو گئے نے سرکار قافلے وچ سفر کر رہے نے اج رات امید ہے حضور واپس آ جان گے انتظار کر ویٹ کر حضور تشریف لے آن گے حضور دا دیدار کری حضور دی زیارت کری حتیٰ نو بوسے نہیں والضحا دے چہرے دی زیارت کری والضحا واللیل اذا سجا قد نرا تقلب وجهك في السماء. وہ چہرے دیاں زیارتہ کری اللہ دے چہرے دیاں قسمہ قرآن اندر بیان فرماندا ہے. دیدار کر کے ٹر جائیں اوے پنڈ دے رہن والوں نبی دے غلاماں سنو اپنے اس عاشق دا ذکر تسی میں بھی عاشق ہون دا عاشق ہون دا دعویٰ کر دیا اس عاشق دی گل بھی سنو. صحابہ فرمایا امید ہے اج رات حضور واپس آ جان گے. یار رک جا انتظار کر. اویس کہندا نا حضور دا دروازہ دکھا دو باب رحمت دکھا دو. انہوں نے جناب بوسہ لیا حضور دے دروازے دا بوسہ لے کے اپنے سلامہ دا تحفہ پیش کیتا. سلامہ دا تحفہ پیش کر کے واپس روانہ ہو گیا. کہندا یار میریاں مجبوریاں نے جدو سرکار آن میرے سلام دے دینا غلام دا دس دینا. اویس آیا یمن دے کرن وچوں آیا پھر سلام جانن حسین دا نانا جانے او بزرگوں نوجوانوں اے گھر وال واپس روانہ ہو گئے. رات دے کسے ویلے تیرے میرے لجپال نبی تشریف لے کے آ گئے. جدو سرکار دی آمد ہوئی صحابہ نے مشورہ کیتا ہن کوئی گل نہ دسیے حضور آرام فرما لین جدو فجر دی نماز پڑھان گے پھر ساریاں گلاں حضور نو دساں گے. ہن حضور جدو گھر وچ داخل ہوئے ایک قدم مبارک دہلیز دے اندر رکھیا ایک قدم مبارک باہر. حضور نے والضحا دا چہرہ پھیریا چہرہ پھیر کے فرمایا صحابہ آج خشبو دس رہی ہے میرا کوئی یار تے نہیں آیا. آج خشبو دس رہی ہے میرا کوئی یار تے نہیں آیا میرا کوئی دیوانہ تے نہیں آیا کوئی مستانہ تے پروانہ نہیں آیا. صحابہ حیران ہو گئے اسی دسیا نہیں عاشق ہو جدی خشبو دس دے کہنا نہ پوے میں عاشق عشق آپ بول پہلے اے نبی دا عاشق. سرکار فرمایا صحابہ او میرے نال پیار کردا ہے میں او دے نال پیار کرنا وا او رب نال پیار کردا ہے میرا سچا رب او دے نال پیار کردا ہے. صحابہ کیا سونیا اگے آیا نہیں اج جے آ گیا ہے بہ جاندا جناب نو مل کے جاندا ملاقات کر کے جاندا. اللہ دے پاک نبی فرمایا صحابہ او دی بوڑی ماں ہے اپنی ماں دی خدمت کر کے اللہ نو بھی راضی کر لیا میں مصطفیٰ نو بھی راضی کر گیا
او دے تے اللہ بھی راضی ہے، میں کلمے والا نبی بھی راضی ہاں، اللہ رسول او دے تے راضی ہے، جیتے تے ماں باپ راضی ہے، او نبی دے دیوانے ہو مستانے ہو پروانے ہو، او سنو او نبی دے غلامہ ہو، او ویسے کرنی پاک جدو کہہ رہا ہے اپنی ماں نو پوچھیا ماں جی تو نو پانی پلاواں یا روٹی دیا؟ ماں کہنی ہے نا نا نہ روٹی دے نہ پانی دے، پہلے مدینے گیا سے مینو مدینے والے دا حال سنا، مدینے والے دا حال سنا، اور سونے دیا خبران دے۔ جدو ماں نے پوچھیا اویس نے رونا شروع کر دیتا، کہتا ہے ماں جی اتنا سفر کر کے گیا، حضور تشریف فرما نہیں سن، لیکن جناب دا وعدہ سی اتے رکنا نہیں ہے، اتے رہنا نہیں ہے، میں واپس آ گیا۔ ماں کہہ دیئے مسلح بچھا مینو وضو کرا، اے نوجوانہ ماں باپ دیا دعاواں لے لاؤ، جدو ٹور جان گے پھر دعاواں دا بوا بند ہو جائے گا، مگر رون دا کی فائدہ، اج جیوندیاں دی قدر کر لو۔ اے دیکھو ماں کہہ دیئے وضو کرا، اے مسلح بچھا، جدو وضو کرایا ماں لئی مسلح بچھایا، ماں نفل پڑے دعا لئی ہاتھ چکے، یا اللہ میرا بیٹا اویس میری خدمت وچے، اللہ تیرے خزانے وچ کمی نہیں ہے، ساری کائنات مدینے والے نو ملن جائے گی، اللہ میں دعا کرنیا مدینے والا ایک نظر کرم میرے بیٹے اویس دے فرما دے، ایک نظر کرم میرے بیٹے اویس تے فرما دے۔ علماء فرماندے نے اویس دی امی بڑی عقل مند ہے، انہاں دو لفظاں وچ ساری کائنات منگ لئیے، جیتے تے مصطفیٰ دی نظر پہ جائے انہوں ہور کی چاہید ہے، او جناب ابو بکر صدیق بنیا، فاروق اعظم بنیا، عثمان غنی بنیا، حیدر کرار بنیا، بلال حبشی بنیا، طلحہ زبیر بنیا، نبی دے دیوانیا مصطفیٰ جان رحمت بڑے کریم نے ماں دعا منگی ہے اللہ نظر مصطفیٰ ہو جائے، نگاہ مصطفیٰ ہو جائے، پھر ہویا کیے سرکار فرمایا میرا عمر میرا علی حضور دے دومیں صحابی، ایک چوتھا خلیفہ ایک دوسرا خلیفہ، خلیفہ دوم امیر المومنین، خلیفہ چہارم علی المرتضی عمر بن خطاب، سرکار فرمایا میرا عمر میرا علی جی آقا اے میرا جبہ لے جانا، اویس نو ملنا، میرے سلام دینا، میرا جبہ تحفے وچ دینا، نالے کہنا سرکار فرماؤں دے نے میری امت لئی بخشے دی دعا کر، میری امت لئی بخشے دی دعا کر۔ حضرت عمر پاک مولا علی پاک حج دے موقع تے تلاش کرتے رہے، ایک موقع تے اویس مل گیا، نبی دے دیوانے جدو اویس ملیا حضرت عمر پاک پوچھیا تیرا نام کی ہے، مسمک تیرا نام کی ہے، اوہ دس تیرا نام کی ہے، کہندے عبداللہ، عمر پاک کہندے نے مولا علی نو حضور نے نام دسیا اویس، ایک کہندے عبداللہ، مولا علی فرمایا مینو پوچھ لین دو، مرشد علی فرمایا او نام دس جڑا تیری ماں تیرا نام رکھے ہے، کہندے میرا نام اویس ہے۔ حضرت عمر نے بوسے ہاتھ نو دیتے، او بھی بوسا دین لگ پیا، اے بھی بوسے دین لگ پے، ایک دوے نال پیار ہو گیا، نالے کیا حضور دا جبہ لے لو، سرکار مدینے والے فرماؤندے نے میری امت واسطے بخشے دی دعا کر، نبی دے دیوانے آؤ۔ حضرت عمر پاک فرمایا او یار تو آیا نہیں، ایک بار آیا ہے، حضور نو ملے بغیر چلیا گیا، اتے رہ جاندہ، حضور دا دیدار کردہ، تو بھی صحابی بن جاندہ، صحابی دا بڑا مقام ہے، اور تو تابعی بنے ہیں، صحابی بن جاندہ، تیرا مقام بڑا بلند ہو جاندہ۔ پتہ ہوئے ایسے کرنے کی جواب دیندہ ہے، کہندے یاراں کل ایوے مسئلہ ایوے میری پوری ماں ہے، میں اپنی ماں دی خدمت میں جسا، قرآن دا حکم ہے، حضور دی شریعت دا حکم ہے، ماں باپ نو پیٹھ نہیں کرنی، او جیتے تے ماں راضی ہے، او دیتے اللہ بھی راضی ہے، کلمے والا مصطفیٰ بھی راضی ہے، نبی دے دیوانے آؤ، مستانے آؤ، پروانے آؤ، دیوانے آؤ۔ اویس کہندہ یار میری پوری ماں ہے، میرے سوا کوئی خدمت کرن والا نہیں سی، میں اپنی ماں دی خدمت کرتا رہا، اپنی ماں دی سیوا کرتا رہا، نتیجہ کی ملے ہے، سرکار فرمایا میرا جبہ دینا، میرے سلام دینا، ایمان نال دس جنو نبی دے سلام آ جان،
جنہوں مصطفیٰ جان رحمت سلام آ جان حضور دا جبا آ جائے اس بندے دا مقام کی ہے اس بندے دی عظمت کی ہے نبی دے دیوانے ہو مستانے ہو پروانے ہو اور پنڈ دے رہن والے غلامہ ہو تسی میں بھی عشق دا دعویٰ کر دیا اس عاشق دا حال ویکھو جڑا حضور دے حکم دے ماں دی خدمت کردا رہا جنگل وچ بیٹھا رہا ماں جڑی دعا منگی ہے نا انہوں رنگ کتنا لگا ہے عمر پاک فرمایا ایک گل بغیر ترنم دے ذرا سنو گل بڑی قیمتی ہے کہ ترنم میں ادھر ادھر لفظ نہ ہو جاننا پھر میں بڑا خفی ہوا گا کہ لفظ قیمتی سن تے باویں دے دل چوں نہیں اترے اکھے یار تو آیا نہیں ایک بار آیا سے بڑی چھتی سی کہنا چھتی سی ماں جی دا حکم سی تے ماں دا حکم نہ منی جدن عشق کرید ہے تے سونے آنکھے آنا جدو کرنے یار نو راضی ہے جے یار سر کٹان جے راضی ہوئے تھا میں ٹھیک ہے جیڑی گل ہے یار راضی ہوئے گل تا وہ کرنی ہے نا تے سونے آنکھے ماں پہ ہو دی عزت اچھا کہ گل میں نو دسو آکے جی تسی تے راج راج ویکھیا کہ جی آپ بڑا دیدار کیتا ہے حضور دی داڑھی مبارک کے سفید وال کتنے سن حضور دی ابرو مبارک کے سفید وال کتنے سن حضور دی ذل مبارک کے بال کتنے سفید سن عمر پاک مولا علی عمر پاک نو تکیا بھئی سانو تے کدی ضرورت نہیں پئی اسی عداد و شمار نہیں کیتے نالے اے آنکھ کیتی تھلے کر لی حضور دی بے ادبی نہ ہو جائے اچھا آندہ ہے جے تسی اجازت دیو تے میں دس دیا ایک کون کہہ رہا ہے جنہیں ویکھیا نہیں ہے جنہیں تکیا نہیں ہے وہ کہتا ہے جی آنکھوں تے میں دس دیا تے جناب دی اجازت ہوتے چار لینا سلطان بہو دیا نہ پڑھ لئیے ہاں ادھر تو خوش ہو گئے تے میں نے بھی بڑا سلطان بہو نال بڑی محبت ہے انہوں نے کلام نال پڑھنے میں پوری تقریر ایک دو کلام ایک دو شعر ہی ہوندے نے تے چلو ذوق واسطے بزرگاں دا کلام ہے برکت لئی تے سبق واسطے اسے واسطے آروان دے سلطان فرماؤندے نے اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ جاؤں لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا تے ایک کجا ہو اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کی دیوال بچا ہو مرشد دا دیدار یا حضرت باہو مینوں لکھ کروڑا حجا ہو مرشد دیدار ہے نا لکھ کروڑا حجا ہو اچھا انہیں کہ میں دساں آکے دسو جی ادھنے میرے محبوب دی داڑھی مبارک ہے جب 5 وال سفید نے میرے آقا دی ابرو مبارک وچ ایک بال سفید ہے میرے آقا دیاں زلف امبری وچ گیس ہوئے مبارک وچ 14 وال مبارک سفید نے مفتی احمد یار خان نہیں بھی رحمت اللہ نے مرکات وچ قلم رکھ چھڑیا بزرگاں انہوں نے کہا کی لکھی ہے ساڑھا علم ہی مک گیا ہے حضور کیمیں دیدار کرایا ہوئے گا ویس کیمیں رج رج دیدار کیتا ہوئے گا ظاہری طور تے اسباب بھی نظر نہیں آندے ہون عطا کیے اے دیکھو وبالوالدین احسان آتا نتیجہ کیے ویسے کرنی پاک دے 7 مزار نے ایک ساڑھے پاکستان اچھ بھی ہے ساڑھا احساس ہے 7 مزار کیوں نے انہیں دعا مانگی مالک میں عشق اس نے نہیں کمایا کہ لوگ میرے لبن میرے 7 مزار بنا دیں پتہ نہ لگے اصل کیڑا ہے میں لو کیا رہا ہوں اسی عشق یار لے کمایا ہے دنیا لے نہیں کمایا تے دن محشر دے اللہ اویس پاک دے چہرے وانگو 70,000 فرشتہ پیدا کرے گا 70,000 فرشتہ اویس ہوئے گا تے یہ بھی دعا مانگی مالک میرا نہ پتہ لگے میں کتا مینو یار دے قدمہ میں رہن دیں میں لوگوں نے عشق نہیں کیتا لوگوں نے پتہ لگے عاشق رسول آ رہا تھا نا مینو یار دے قدمہ رہن دیں 70,000 اویس فرشتیاں دا بنا دیں لوگ انہوں نے تکی جان کے اے اویس ہے میں اصلا میں یار دے قدمہ میں راضی ہوں میں یار دے قدمہ میں رہ مانگا اے جڑا عشق نہ سونا عشق عقل وچ بھی پہلے آئی نے عقیل وچ بھی پہلے آئی نے عمل وچ بھی پہلے آئی نے اور علم وچ بھی پہلے آئی نے عابد وچ بھی پہلے آئی نے عبادت وچ بھی پہلے آئی نے عاشق وچ بھی آئی نے عشق وچ بھی آئی نے 4 دونی 8 تو انہوں میں اینہ گنتیاں کرائیاں علم عمل عابد عبادت عقل عقیل عاشق
عشق بڑا ضروری ہے. شیطان کم وقت عالم بھی سی، عابد بھی سی، عقل مند بھی سی، لیکن عاشق نہیں سی. ہر شے ضائع ہو گئی. عاشق جدو بندہ بن جاتا ہے پھر کوئی شے ضائع نہیں ہوتی. تے عاشق بنتا ہے عمل نال. جدو حضور دی ہر ادا نال محبت ہو جائے گی نا پھر بندہ عاشق رسول بن جائے گا. حضور دے غلام نے نویں مسلمان ہوندے گئے نا تے کچھ دی شادی سی تے انہاں ولیمہ بنایا روٹی کھڑے ہو کے کھان دا طریقہ. تے حضور دے بزرگ صحابی سن انہاں سالن پایا روٹی چکی ایک نکرے بہ کے کھان لگ گئے. تے بندے پھر گلاں بڑیاں کردے واہ ویکھو جی اسی سارے کھلو کے کھا رہے ہیں او اتھے بہ کے کھان لگ گئے. تے نویں مسلمان سن جدید انہاں آکھیا کہ بابا جی ناراض نہ ہونا تسی ساڈی اج بڑی بےزتی کرائی ہے. پھر میں کیڑی گل تو سارے بندے کھڑے ہو کے کھا رہے سی تسی سالن پایا روٹی لے نکرے بہ گئے ہو. فرمایا بیٹا تسی لوگوں نو راضی کریے اسی یار نو راضی کرنا ہے. کھا بہ کے کھانا میرے یار دی سنت ہے، کھلو کے کھانا میرے محبوب دی سنت نہیں ہے. اسی نا زمانے نال چل چل کے بڑے خراب ہو گئے ہیں. زمانہ چل کے خراب نہ ہو بلکہ حضور دے سچے عاشق بڑھو، لفظی عاشق بڑھو. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اے نعرہ بڑا سوکھا ہے، یہ دا عمل بڑا اوکھا ہے. اس واسطے علامہ اقبال قلندر لاہوری نو پوچھے ہے حضور عشق نو کہندے نے حضور تواڈے کلام وچ لذت کیوں ہے؟ فرمایا تانوں نہیں پتا اقبال نے 1.25 کروڑ درود شریف پڑھے ہیں تے تاں اس طرح دے الفاظ آئے نے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. ایک کون جانتا سی بابے خادم حسین رضوی نو؟ پیسے نال امیر ہوئے، پیسے نال مشہور ہوئے، اپنے اشتہار لوا کے. اقبال فرمائے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہے. سونیا حضور دا بن جا بس، اٹھنا بیٹھنا سونا بیٹھنا تو سون حضور دی گل کر حضور دی گل اٹھنا بیٹھنا. اے آخری بات تے آپ نو اجازت اے سنو ذرا اے پانی نہ گلاس یاد رکھیا جائے. اگر اس پانی نو میں اس طرح پیواں پیاس ضرور اتر گئی ہے نفع نہیں ہویا. اگر انہوں آپ اس طریقے نال پیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 2 3 اللہ اس فرشتے نو کہندا ہے چھیتی کر اے مولوی نے خاطر ثواب لکھ. مالک کیڑی گل دا بیٹا بیٹھ جاؤ. مالک کیڑی گل دا ثواب لکھا؟ پانی پینا. جی ہاں. تے پہلے جو پیتا فرمایا پہلے پیتا مولوی صاحب اپنی مرضی نال، ہن پیتا اس مدینے والے دی مرضی نال. اینو تے شریعت کہندے نے. اسی ڈر رہے ہو پتر شریعت عمل کرنا کو بڑا اوکھا ہوئے گا. او سونا وہی روٹی وہی پانی پھرن ٹرن آپ تھوڑا جہاں توجہ کر لئیے نا کام بھی ہو جائے گا تے ثواب بھی مل جائے گا. حضور دی ادا نا شریعت ہے. پانی پہلے بھی پینا ہوں تے سائنس مان گئی ہے. کہندے نے کھڑے ہو کے پینے سے ڈائریکٹ پانی گردوں میں جاتا ہے. ہوں تو سائنس مان گئی ہے، انگریز مان گیا نے. کہندے نے اسی اج تحقیق کر رہے ہیں مسلمان دے نبی 14 صدی پہلے دس گئے ہیں. بیٹھ کے پیو تے نساج پیو برکت بھی ثواب بھی. تھوڑی جی صرف توجہ دی ضرورت ہے، توجہ کر لئیے تے مالک برکت عطا فرمائے گا. جنہاں دے والدین زندہ نے انہاں دی عزت خدمت تکریم تعظیم کرو. تواڈے سب تو بڑے مرشد تواڈے ماں پیو نے جنہاں دے دنیا تو چلے گئے انہاں دی قبراں تے جایا کرو. من زار قبر ابوی حضور دا حکم ہے. فرمایا جڑا اپنے ماں باپ دی قبر دی زیارت کرے گا اللہ انہوں قبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا. اے میرے دوست نے قبلہ پروفیسر مظفر اقبال صاحب اے 2 شعر تانوں مولا علی دی قصیدے سناندے نے. محبت نال سنو پھر سلام پڑھ کے دعا منگ لینے. جے جناب دی اجازت ہوئے تے تسی جناب دی اجازت ہوئے کیونکہ وقت تہاڈا ہے تے 2 شعر پڑھ لین مولا علی دی شان دے. اللہ اپنی برکتاں نال نوازے رحمتاں نال نوازے. نعرہ تکبیر